مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رب کی نعمت ہے رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف ویانی ایک بار پھر نئے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ہماری کم و بیش تمام ہی سیگمنٹ کو جس کا آغاز خوش رحان تلاوت سے ہوتا ہے اور رحمت ہے مہمان کے ساتھ ختم ہوتا ہے، یقینی طور پر یہ اس پوری ٹرانسمیشن کو جس انداز سے آپ نے پذیرائی بخشی ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسے اور بہتر کر سکیں۔ یقینی طور پر اب جس طرح سے رمضان تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے، خدا کے لیے اس رمضان کی پرنور اور ایمان افروز ساعتوں کو ضائع مت کیجیے اور کوشش کیجیے کہ ہم اس سے پورا بہرہ مند ہو سکیں۔ ناظرین، اس ٹرانسمیشن کو آپ سب تک پہنچانے کے لیے جن کرم فرماؤں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہمارے پاورڈ بائی اسپانسرز میں الجدید پراپرٹیز، مائکروٹیک انکارپوریشن، لیڈنگ آئی ٹی کمپنی آف پاکستان، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، سینٹرک ٹاور بائی پاک ایشیا گروپ آف کمپنیز، گوبیز پینٹ، نارا گروپ اور رومی گروپ اور ڈائنرز، یہ تھے ہمارے پاورڈ بائی اسپانسرز۔ جبکہ کو پاورڈ اسپانسرز میں اسکائی اسکریپر بائی ہنانی بلڈرز، ڈاکس پراپرٹیز، کنٹری بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، شایان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اور اس کے ساتھ ہمیں ڈریسز کے لیے ہمیں تعاون بخشا ہے ہمارے جے پردیسی اور جمال پردیسی نے، اور وہ تمام ہمارے ڈائمنڈ اور پلیٹینم اور ہمارے گولڈ اسپانسرز جنہوں نے ہمیں تعاون دیا، اور وہ تمام ہمارے گفٹ ہیمپر پارٹنرز جن کے گائے بگائے تعاون سے ہم آگے بڑھتے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام اسپانسرز کا ایک بار پھر، اور اب آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، نعت سے اور بیان کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے،
لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے اور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک وتعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کن موقع تے نازل تھی؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرمان تھی کہ اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہکڑی رات منجے ساتھ آرام فرمائی دیا ہوا تو پچھی میں کہ اجازت گنیا کہ عائشہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ دیر اللہ کی جناب میں کھڑا ہو جاؤں۔ پچھی وضو کری نے لمبی نماز میں شروع تھی ویا بہو لمبو قیام کریا لمبو رکوع کریا نے اترو رویا پچھی لمبو سجدو کریا پچھی قادو کریا حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آویا کہ بھئی ہنے فجر جی نماز جو ٹائم تھی ویا ہے تو آؤں بعد میں اللہ کے نبی کے عرض کروں کہ یا رسول اللہ اترو اج رات رویا اللہ جی بارگاہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اج جی رات منجے متے ای آیتوں نازل تھیوں۔
سورہ آل عمران جی آخری جو رکوع آئے یہ اجی رات منجے متھے نازل تھیو ہے. تو جو اخیر شب میں جڑے تہجد جب وقت اٹھے نے یہ سورہ آل عمران جو آخری رکوع پڑھی گئی نے تو اللہ پوری رات تہجد پڑھن جو نے عبادت کرن جو اجر عطا فرمانتا. تو یہ تو ان جی فضیلت آئے. ان آیت میں اللہ رب العزت عقل مندے جی حکڑی نشانی بیان کری آئین اللہ جی یاد اللہ جو ذکر نے بیجی نشانی بیان کریں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو آسمان اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں. یہ تفکر نے فکر کرو چیز آئے کہ کوئی چیز کے ان انداز سے کوئی چیز میں غور و فکر کرنوں کہ ماڑوں جو نتیجے سدی پگے ان کے تفکر چوائے تو یہ بہت وڈی عبادت ہے. پا آسمان نے زمین جی بناوٹ میں تفکر کر جے نکڑے نتیجے سدی پگ جے. اللہ جی مخلوق میں تفکر جو حکم آئے اللہ جی ذات جے بارے میں حکم آئے کہ پا اللہ جی ذات کے یاد کر جے. ذکر جو تعلق اللہ جی ذات جے ساتھ آئے نے فکر جو تعلق اللہ جی مخلوق جے ساتھ آئے. اللہ جی مخلوق میں غور و فکر کر کے کرین اللہ کے پہچان نو اللہ جی قدرت کے پہچان نو وفی کل شیء لہو آیت تدل علی انہ واحد. ہر چیز میں اکڑی نشانی آئے جو دلالت کری دی اگر ماڑو غور کرے کہ وہ رب جو بنان والی ذات ہے وہ اکیلی اللہ جی ذات آئے. انجلے کہ اگر زمین و آسمان میں وہ الہ ہوت تو لفسدت السماوات والارض آسمان نے زمین میں فساد تھی بھی ہوت. حقر سسٹم سے نظام حلی روائے تو ماڑو اللہ جی مخلوق میں غور کرینے اللہ کے پہچانی سکے تو نے اللہ جی مخلوق میں غور کرنو بہت وڈی عبادت آئے. تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ. تفسیر ابن کثیر میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو قول آئے کہ تھوڑی کوار صرف اللہ جی مخلوق میں غور و فکر کری گنو ای سجی رات تہجد جی عبادت سے افضل ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو قول آئے کہ اللہ جی مخلوق میں غور کرنو بہترین عبادت آئے. حضرت بشر حافی رحمہ اللہ فرمانا ہوا کہ جو اللہ جی مخلوق میں غور کرے تو اللہ جی عظمت کے پہچانے تو اللہ جی قدرت کے پہچانے تو وہ اللہ جی نافرمانی نہ کرنو کہ آؤں اللہ جی نافرمانی کرنو تو اللہ جی ذات اتنی عظمت واری آئے تو منجی گرفت کری سکے. اترو وڈے آسمان کے بنان والی ذات کتنی وڈی ہونی اتنی وڈے زمین کے بنان والی یہ اکڑی عبادت آئے. تفکر اج پانی زندگی میں نہ آئے نہ قبرستانے میں ونی نے تفکر کرو تا نہ دنیا سے ونن وارے جے معاملے میں تفکر کرو تا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کتنا عظیم صحابی وا اکثر میدانے میں نکری وننا وا نے پچھی سوال کرنا وا این اہلک کڈائن آئندہ رہن وارا جو ایڈا چنا وا کہ اسا ایڈا رہنا وا اسا جی زمین بھی اسا جی پلاٹ وا اسا جی جائیداد بھی تو ہنے کڈائی نیوں پچھی پوتے چنا وا کہ کل شیء ہالک الا وجہ جو قرآن مجید جی آیت آئے کہ بدے کہ اللہ ختم کری ڈنو سوائے اللہ جی ذات سے. تو گھالی آئے کہ ماڑو جڑے غور کرنو فکر کرنو قبرستانے میں غور و فکر کرنو آسمان زمین کے غور و فکر کرنو تو ان سے ان جو اکڑا اللہ سے تعلق ودنو نے ان کے دنیا جی بے ثباتی جو کہ دنیا یہ بے ثبات اکڑی چیز ہے یہ ہمیشہ رہن والی چیز نہ ہے. کتنا ماڑو اچن تا مکان بنان تا دنیا سے حلی ونن تا مالک تبدیل تھیا کرن تا زمینوں جو ہے وہ اونج پی اونتیوں مکھی بدلے مکان بدلا زمین بدلی زماں بدلا. یہ تبدیلی یہ حالات یہ کڈے اللہ کوئی کے متھے کرے تو کڈے نیچے کرے تو عزت وارے کے اللہ ذلیل کری ڈیے تو ذلیل ماڑو کے اللہ عزت ڈی ڈیے تو یہ اکڑو تفکر آئے. یہ تفکر جو واسے انسان کے اللہ سے تعلق قائم تھے تو نے آخرت جی فکر ان کے لاحق تھے تھی تو یہ بہت وڈی عبادت ہے. یہ عقل مند ماڑوے جو کم آئے سوار سان پا دنیا جے کم میں ہوتا ماڑوے جو تھوڑی کوار ماڑو تفکر کرے پوتے جی آخرت جے بارے میں سوچے کہ تھوڑی کوار لے کے اگر من جو انتقال تھی ویو تو کڈا ونو اس میں جی جنازو تھی نو مکے بدے ماڑو قبرستان میں دفن کری نہ چھی وننا. ای تفکر ای غور حقڑے نتیجے سدی پہنچنو ای بہت وڈی عبادت ہے. ای عقل مندی دی نشانی ہے. اللہ جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل تھی ان سے پہلا 6 مہینے سدی جو غار ہرا میں وننا وا تو او کڈا کرو عبادت کرنا وا تو
بخاری شریف جو الفاظ ان کے کئی ڈی سودی اڈا عبادت کرنا ہوا، تو ان میں مختلف اقوال ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کرنا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، حضرت عیسیٰ، لیکن حکڑو قول یہ ہے کہ کوئی خاص نبی جی طرز تے عبادت نہ کرنا ہوا، صرف آسمان نے زمین جی بناوٹ میں غور و فکر کری نے اللہ کے پہچاننا ہوا نے، اللہ جی وحدانیت، اللہ جی قدرت، اللہ جی عظمت کے پہچاننا ہوا. تو پاں کے حکم کرو آئے تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ جی ذات میں پاں کے تفکر کرن جی اجازت نہ ہے. اللہ جی ذات جو پاں ذکر کری سکو تا، اللہ جی مخلوق جی جو حق میں پاں تفکر کری سکو تا کراوائے، یہ بہت وڈی عبادت ہے، یہ عقل مندی جی نشانی ہے. پچھی اکڑے نتیجے سودی پگنو تاکہ ماڑو جو ہے زندگی میں غلط فیصلہ نہ کرے، بے مقصد چیزیں کے مقصد نہ بنائے گنے، زندگی جو ٹائم ویسٹ نہ کرے. تو جو تفکر سے کام گننتا عقل مند ماڑو اوچ چوانتا نے قرآن انہیں جی گویا عقل مند جی جو بھی نشانی بیان کری ہے، ایج بیان کریے کہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، نے تفکر کرن جے بعد ان نتیجے میں پنگنتا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ یہ کوئی چیز آئی فضول باطل نہ پیدا کری ہے، سبحانک آئین جی ذات ہر عیب سے پاک آئے، لہذا آئین ان بدی دنیا جے نظام کے پانچے اعمال جے ساتھ جوڑیا یو نے پانچے اعمال میں کوتاہی تی ونے تو فقینا عذاب النار، اللہ آئیں اسا کے جہنم زی آگ سے پناہ ڈیڈی جا. ای عقل مند ماڑوے جی بیجی نشانی ہے. اللہ پاں بدے کے زمین اور آسمان جے نظام میں تفکر کرینے، اللہ کے پہچان وارو نے آخرت جے بارے میں فکر کرن وارو نے جہنم جو خوف رکھن وارو اللہ پاں بدے کے بنائے، اور پاں بدے کے اللہ جہنم جی آگ سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر مسکرائی زندگی، آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان رب کی نعمت ہے رمضان. الجدید گلف ہلز، جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر. گلف ہلز میں پہلے سے موجود 24/7 سیکیورٹی، 13 لش گرین پارکس، سائیکلنگ ٹریک، جاگنگ ٹریک اور ضرورت زندگی کی ہر سہولت. ایک ایسی جگہ جہاں زندگی آپ کو تلاش کرتی ہے. الجدید پراپرٹیز، آپ کے بہتر مستقبل کا ضامن. Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call
خوش آمدید اینڈ ویلکم بیک ایک بار پھر, اور یقینی طور پر ایمان افروز تلاوت, نعت اور بیان کے بعد اب باری ہے ہمارے نوجوان ستاروں کی. ناظرین کرام, جس انداز سے ہم آپ کو برادری کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیے اور وطن عزیز کے لیے جن نوجوانوں نے اپنے اسٹارٹ اپس کے ذریعے پاکستان کو, پاکستان کے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ٹھانی ہے, ایسے ہی نوجوانوں سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اور یقینی طور پر ہمارے نوجوانوں سے مل کر جس انداز سے آپ کے کامنٹ ہمیں ملتے ہیں, جس انداز سے آپ کی رائے ہمیں ملتی ہے, آپ کی پسندیدگی ہمیں ملتی ہے, تو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ہم صحیح ٹریک پر ہیں اور یہ صحیح سیگمنٹ چنا ہم نے کہ پاکستان کے اور برادری کے نوجوانوں کو آپ سب کے سامنے لے آئیں, ان کی کاوشوں, ان کوششوں کو آپ کے سامنے لے آئیں. آج ایسا ہی نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے اب سے چند برس پہلے ایک بنیاد رکھی, ایک نئی ٹریڈ پہ, ایک فیملی لیگیسی سے ہٹ کے ایک نئی ٹریڈ کا اسٹارٹ اپ کیا, اور جسے کہتے ہیں کہ نیک نیتی اگر آپ کے کسی بھی بزنس میں, کسی بھی کام میں ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور ساتھ دیتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ کمپنی الحمدللہ اپنے بام عروج پر ہے, اور جس انداز سے, جس تیزی سے یہ آگے جا رہی ہے, پاکستان کی ایک بڑی کمپنی میں سے ایک کمپنی بہت جلد ہم انہیں دیکھنے بھی والے ہیں. بڑے محنتی ہمارے نوجوان ہیں. میساف انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کے سی ای او ہیں, اور پاکستان میں جنریٹر اسمبلنگ کے شعبے سے یقینی طور پر انتہائی لگاؤ بھی رکھتے ہیں, اور اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہتے ہیں. جناب فیضان سیلار صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فیضان بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو الطاف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ بہت اچھے طریقے سے انٹروڈیوس کراتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں. بہت اللہ کا شکر ہے فیضان. اور مجھے ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ جو بھی نئی ٹریڈ, ایک فیملی ٹریڈ سے ہٹ کر کسی نئی اسٹارٹ اپ میں کوئی بھی نوجوان جا رہا ہوتا ہے تو مجھے بڑی کیوریوسٹی رہتی ہے کہ میں ان سے وہ سوالات کروں جو ہمارے نوجوان جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی موٹیویشن کا باعث بنے, اور وہ بھی اگر کچھ کرنا, کچھ ایسی ٹریڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں جو ان کی فیملی ٹریڈ سے نہ ہو, یا وہ کسی بھی بزنس کا اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, تو میں فیضان سے آغاز ایسے ہی کروں گا. فیضان, کیسے خیال آیا کہ فیملی بزنس کو چھوڑ کے ایک نئی ٹریڈ میں اپنی آزمائش کی جائے؟ اس کے لیے کتنا تجربہ آپ کو درکار ہوا؟ اور انیشلی جب سرمایہ سوچتا ہے تو وہ شاید ایک مڈل کلاس آدمی جو ہے وہ سب سے پہلے اس بات پہ آ کے اس کی ساری تان جسے کہتے ہیں رک جاتی ہے کہ یار سرمایہ کہاں سے لاؤں گا. تو میں کہوں گا کہ یہ اسٹارٹ اپ جو آپ نے میساف انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کو آج جس لیول پر آپ مختصر سے 5-7 سالوں میں لے کے گئے ہیں, تو میں چاہوں گا اس کی ابتدائی اسٹوری جو ہے نا وہ فیضان کی زبانی اگر ہوگی تو شاید ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑی انسپریشن ہوگی. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو شروع کے دن تھے اسکول لائف کے بعد کے, اور سمجھ لیں جب کالج اسٹارٹ ہوا, شروع سے ہی بزنس کا جنون تھا. تو والد صاحب کے ساتھ جو وہ ان کی فیلڈ میں, اور جو ہمارے تایا ہیں ان کی فیلڈ میں ہم نے آغاز کیا. اچھا, اس فیلڈ سے نا میں فیڈ اپ ہو گیا تھا کہ بالکل جو نا وہ دکانداری والی, تو میرا ایک دم, میں ٹی وی دیکھتا تھا اکثر کہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا تھا, میں ذہن میں نا اپنے پوری اسٹوری بنا رہا تھا کہ یار یہ کام کرنا ہے. مینز مجھے ایسا لگتا ہے, میں پھر یہ سوال کہوں گا, شاید ہو سکتا ہے اس کو سیکنڈ کریں گے فیضان, کہ کچھ کریٹیوٹی والا کام یہاں سے آیا, 1 روپے کا آیا, 1.25 روپے, 2 روپے, 3 روپے میں بیچ دیا, ایسا نہیں, کچھ کریٹیوٹی نہیں نظر آ رہی تھی میرے صاحب. ایگزیکٹلی یہی چیز. تو میں نے پھر اس فیلڈ کو الوداع کیا. پھر میں نے ایک کمپنی کے اندر جاب اسٹارٹ کی. مجھے جو کام میں آج کر رہا ہوں, جس وقت میں نے جاب اسٹارٹ کی مجھے الف بے نہیں پتہ تھی, ٹھیک ہے نا. بالکل. آہستہ آہستہ اسٹارٹ کیا. شروع میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ میں نے صرف 4 مہینے جاب کیے, اس کے بعد میں نے ذہن بنا لیا کہ اب یہ میں کر لوں گا. کیا اب ہم نے انیشیل چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کرنا ہے. اچھا, اس وقت کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی, کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. کیا بات ہے. تو چھوٹے سے ہم نے اسٹارٹ کیا, بالکل زیرو لیول سے, کہ سمجھ لیں کہ لائک بروکر لیول ہوتا ہے نا, اس لیول سے اسٹارٹ کیا تھا. بھائی اس کی چیز بکوا دی, اس کو یہ کروا دیا, اس کو یہ کروا دیا, یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے. جو سچ ہے, جو فیکٹ ہے, بنایا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ہاتھ پکڑا. چھوٹا سا ایک آفس لیا جس کے اندر صرف 2 ٹیبلیں تھیں اور 4 چیئرس تھیں. وہاں سے اسٹارٹ کیا, وہاں سے ٹریڈنگ اسٹارٹ کی. کسٹمرز آتے گئے, ٹریڈنگ میں لوگوں سے لیتے رہے. پھر آہستہ آہستہ انوینٹری جمع ہوئی. مطلب اس آفس کے بعد ہمیں خیال آیا کہ یار ہم نے ایک بڑی جگہ لینی ہے. اس کے بعد پھر ایک بڑی جگہ لی, اس کے اندر انوینٹری آئی. شروع میں کچھ بھی نہیں تھا, آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے 1 بائی 1 کر کے انوینٹری جنریٹ ہوتی گئی. جب انوینٹری جنریٹ ہو گئی
تو اس کے بعد خیال آیا کہ یار کیوں نہ، اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنریٹر کو ہم امپورٹ کرتے ہیں CKD فارم کے اندر، یعنی وہ پارٹس میں آتا ہے. سمجھ رہا ہوں. شروع میں ہم یہ سارا کام باہر سے کرواتے تھے، ٹھیک ہے نا. پھر ہمیں خیال آیا کہ یار یہ کام ہم باہر سے کیوں کروائیں، ہماری اپنی اسمبلنگ فیکٹری ہونی چاہیے تاکہ آپ کی اس میں دسترس بھی رہو اور آپ کی نظر بھی رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا پھر ایک سب سے پہلے ہم نے کراچی کے شو روم کے بعد ہم نے آغاز کیا سب سے پہلے لاہور کے اندر، اپنی فیکٹری ہم نے کھولی لاہور کے اندر. وہاں پہ مینوفیکچرنگ فیسلٹی اپنی رکھی. جب وہاں پہ کھولی تو پھر ہم نے کہا یار جب لاہور میں کھولی ہوئی ہے تو کراچی میں بھی ہونی چاہیے. پھر کراچی میں ایک اور فیکٹری کھولی. تو ہم بیسکلی کیا کرتے ہیں، ہم انجن اور آلٹرنیٹر کو امپورٹ کرتے ہیں. امپورٹ کرنے کے بعد اس کی اسمبلنگ، اس کی کپلنگ، اس کی پوری مینوفیکچرنگ. جو آپ جنریٹر آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر بینکوں کے باہر، بینکوں کے باہر کینوپی والے جنریٹر رکھے ہوتے ہیں، تو وہ سارا کچھ ہم ان ہاؤس اپنی فیکٹری کے اندر کرتے ہیں. نہ ہی صرف ہم سیل کرتے ہیں، اس کے بعد جو جنریٹر کی مینٹیننس ہے اس کی ایک ہماری الگ ٹیم کام کر رہی ہے. تو وہ جنریٹر ہمارے سیل کرنے کی، جو ہماری سیلز ٹیم ہے اس کے سیل کرنے کے بعد پوری ذمہ داری جنریٹر کی جو ہے ہماری آفٹر سیل سروس ٹیم کی ہوتی ہے. وہ اس کی پوری مینٹیننس، مطلب پورے سال کے MC کانٹریکٹ ہوتے ہیں، تو وہ پورا مطلب جنریٹر جو ہے نا پورا سال ان کا بیبی ہوتا ہے. تو اس طرح کسٹمر بھی سیٹسفائی ہوتے ہیں. اسی طرح پھر ہمارا سولر کا بھی کام ہے. ہم لوگ پینلز امپورٹ کرتے ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں، ہر انڈسٹری میں جو سولر کی ضرورت ہے، بجلی کا ایک جو وبال چل رہا ہے، جو بجلی کے بلوں نے لوگوں کی کمر توڑی ہوئی ہے، تو بہت زیادہ لوگ سولر لگا رہے ہیں. تو پھر وہ کام بھی ہم کرتے ہیں. اچھا ان فیوچر ہمارا پیسنجر لفٹ کا بھی ارادہ ہے، ٹرانسفارمرز کا بھی ارادہ ہے. پھر ہمارا جو آپ نے دیکھا ہوگا کافی برانچیں آج کل جیسے ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے وہ بن رہی ہے. تو ہم پورے پروجیکٹ میں اب جا رہے ہیں. ماشاء اللہ، گریٹ. وہ ایک پوری ہماری یہ آہستہ آہستہ جو ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا تھا ایک تناور درخت بنتا چلا جا رہا ہے. الحمدللہ آپ سمجھ لیں کہ 100+ کا ہمارے پاس اسٹاف اویلیبل ہے. اتنے لوگوں کو ماشاءاللہ روزگار ملا. مطلب اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا تو ہم نے یہ ویکنسیز جنریٹ کی اور لوگوں کو روزگار پہ بھی لگایا. اور ان فیوچر ہمارا جس کام کو ہم سوچ رہے ہیں انشاءاللہ 500+ ہمارے پاس اسٹاف ہوگا، یعنی 400 نئی ویکنسیز جنریٹ ہوں گی. الطاف بھائی کتنا ضروری ہے روزگار کے مواقع فراہم کرنا. ایک موقع تھا ایسا کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی بوم پر ہوا کرتی تھی، اور ہم کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں جو ہے اسکلڈ لیبر اور نارمل ہیلپ لیبر یا ان اسکلڈ لیبر کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے آئندہ اس پچھلے کچھ سالوں میں اور اب ایسے نوجوان ایسی ویکنسیز یا ایسی اپرچونیٹیز پیدا کر رہے ہیں ہمارے اسکلڈ اور نان اسکلڈ لیبرز کے لیے. تو ہمیں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے. کتنا مشکل ہے کسی ٹیکنیکل کام کو انجام دے کر جو ہے وہ کسٹمر کو سیٹسفائڈ کرنا. یہ ایک میرا خیال ہے کہ ذاتی حیثیت میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں فیضان کہ کتنا فوکس کرنا پڑتا ہے اس پہ ایز این ٹیم لیڈر. اچھا دیکھیں آج کل آپ کو پتہ ہے نئی جو نوجوان جو نسل آ رہی ہے، بیسکلی جو گراؤنڈ لیول سے چلا ہوتا ہے نا، اس کو ان ساری چیزوں کا نا بہت اچھے سے اندازہ ہوتا ہے. یہ مطلب آج ہماری لیبر اگر کہیں جاتی ہے، ہمارا سروس اسٹاف کہیں جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے جنریٹر میں فلاں پرابلم ہے، تو ہم فون پہ بتا دیتے ہیں یار ایسے نہیں ایسے کر لو. وہ کیوں بتا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم گراؤنڈ لیول سے اوپر آئے. ہم نے خود مینٹیننس کی ہے. تو کسی بھی کام کو آپ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے اس کے بارے میں اچھی نالج ہونی چاہیے. مطلب آپ نے یہ نہیں سوچنا میں سیٹ ہوں. ابھی بھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں، دنوں راتوں ٹیم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں کہ کسٹمر کسی طرح سے ہمارا سیٹسفائی رہے. کیونکہ ایک کسٹمر آتا ہے تو پیچھے وہ 10 کسٹمر اور لاتا ہے. وہ 10 کسٹمر آپ کے اور لا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سوشل مارکیٹنگ بھی نا، آپ کو اپنی سروسز اچھی رکھنی ہے. آپ کا کسٹمر ہر حساب سے جو ہے نا وہ سیٹسفائی ہونا چاہیے. مطلب اس کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اور بلکہ اب تو ہم جو پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ایک 1 ونڈو سولوشن ہوگا. کسٹمر نے صرف کچھ نہیں کرنا، اس نے جسٹ ہمیں آرڈر دینا ہے، ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا ہے، اس کی چیز تیار ہے. ہاتھ کالے کرنے پڑتے ہیں. نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ نے کسی بھی فیلڈ میں آپ کو ہاتھ رنگنے کالے کرنے ہوں گے، آپ نے کپڑے کچھ میلے ہوں گے، کچھ ضرور ہوں گے، لیکن اگر آگے کا سکون، جسے آج کہہ رہے ہیں کہ صرف 7 سال کے عرصے میں مصعب انرجی ایک معتبر ترین نام بن گیا ہے پاور جنریشن سسٹمز کا. پاور جنریشن کی جو مقابل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جنریٹر کی اسمبلنگ انڈر دا ون روف جو ہے لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی. یہ آسان کام نہیں ہے ناظرین، شاید کہنا بڑا آسان ہے، کتنے ہی پیچ و خم سے گزرے ہوں گے
تب کہیں جا کے یہ ایک اسمبلنگ کا ایک سیٹ اپ, اور اب صرف اسمبلنگ نہیں, انڈر ون روف ساری سروسز دینے کی جو پلاننگ اب تک تو دے رہے ہیں, لیکن اب جو ساری سروس کی پلاننگ ہے اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہوں گی آگے آنے والے دنوں میں جو مصاف انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے والی ہے, اور اس سے ہمارا جو بھی کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ کیسے فائدہ اٹھا سکے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے آغاز کرتے ہیں. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. خوش آمدید, اور ایک بار پھر آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے اس نوجوان ستارے کے سیگمنٹ میں, جہاں بات ہو رہی تھی ہماری فیضان سلاٹ سے جو سی او ہیں ہمارے مصاف انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کے. وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اب مزید کیا نئی چیزیں, کیونکہ جنریٹر جس کا میں نے ذکر کیا پاور جنریشن میں انہوں نے اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے, جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ جس انداز سے جنریٹر کی اسمبلنگ سے لے کے اس کی اپنے کارپوریٹ سیکٹر تک پہنچنا اور پھر اسے سالوں سال تک دیکھتے رہنا, مینٹین کرنا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے لیے, اور شاید اس پہ جس انداز سے یہ پورے اترے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج مصاف انرجی کارپوریٹ سیکٹر میں اپنی مخصوص جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے. لیکن اب وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم ایسی بہت ساری نئی ایکٹیویٹیز اپنے بزنس کا حصہ بنانے والے ہیں. تو فیضان, اب کیا نئی ایڈ آنس کیا ہونے والی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اب یہ کمپنی صرف پاور جنریشن تک محدود نہیں ہے بلکہ اب یہ ایک نئے سولوشنز بھی پیش کرنے جا رہی ہے؟ الطاف بھائی, بیسکلی ابھی جو ہم نے ورکنگ کی ہے نا, بیسکلی کوئی بھی پلاننگ ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ شارٹ ٹرم پہ نہیں ہوتی. صحیح بات. پلاننگ ہمیشہ 5 سال 10 سال کی آپ کو پروجیکشن کرنی ہے, پلاننگ آپ کو اس طرح سے کرنی ہے. اچھا, ہم جو بھی سلوشن بیسکلی ہم ٹن کی سلوشن پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر آپ کے پورا ایم ای پی کورڈ ہوگا. ایم ای پی سلوشن ہم پرووائڈ کریں گے, اس کے علاوہ آپ کے الیکٹریکل سلوشن پورا پرووائڈ کریں گے, ایلیویٹرز, ٹرانسفارمرز, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کیا بات ہے, سارا ہم ون ونڈو سولوشن اس کو کر دیں گے انشاءاللہ. اور میرے خیال سے کارپوریٹ میں اس قسم کی ابھی بھی ایک گیپ ہے, یعنی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ون ونڈو سے ایسی کچھ چیزیں آ جائیں. جی, بیسکلی ہمارے دیکھیں بہت سارے کسٹمرس ہیں, ریٹیل انڈسٹری ہم نے آپ کی کیچ کی ہوئی ہے, کارپوریٹ سیکٹر پورا کیچ کیا ہوا ہے, آپ کا بینکنگ سیکٹر آپ کا کیچ کیا ہوا ہے, ہاسپٹیلٹی جتنی ہے اس کو ہم نے کیچ کیا ہوا ہے. تو ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر گیپ ہے, اس وقت مطلب ہماری اس انوویشن کی ضرورت ہے. لوگ پریشان ہیں, آپ یقین کریں دوسری کمپنی والوں سے بڑا پریشان ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ اب ہم نے یہ بھی کام کرنا ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ ایک کمپنی کو, ایک کارپوریٹ سیکٹر کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے وہ تمام سہولتیں, کیونکہ پیسے تو اس نے وہاں بھی دینے ہیں, اگر ایک ہی جگہ سے یہ سارا کام آیا اور اس کی مینٹیننس بھی پھر ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہو تو ایک ٹیلی فون کال پر آپ کا کسی بھی قسم کا مسئلہ. تو یہ مصاف انرجی ایک نئی جہت لے کے آ رہا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی کارپوریٹ کا یا بینکس یا جس کا ذکر ہوا ہاسپٹلس, وہ مصاف
کے علاوہ کہیں اور جانے کی کوشش کریں گے. بہت زبردست آئیڈیاز لے کے آپ آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مصعب جو ہے وہ چھا جانے والا ہے. انشاءاللہ. ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, پاکستان کی نمبر 1 کمپنی, پاکستان کی پہلی کمپنی ہم لوگ جس کے پاس ISO کی ساری سرٹیفکیشنز اویلیبل ہیں, جس میں آپ کا 8528, 9001, اس کے علاوہ آپ کا 45001, یہ ایک بہت بڑی بڑی ISO سرٹیفکیشنز ہیں جو ہر کسی کو نہیں مل سکتی ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس یہ ساری سرٹیفکیشنز اویلیبل ہیں. PC سرٹیفائڈ بھی ہم لوگ ہیں, اور مزید بھی اگلے 5 سالوں میں ہم گلوبلی ورک کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی کمپنی جس کا آغاز اب سے چند سال پہلے, 7 سال کو بڑا عرصہ نہیں ہے, اور 7 سال کی ان کی اچیومنٹ دیکھیں تو شاید آج بھی جن سرٹیفکیشنز کی, جن ISO سرٹیفکیشنز کی بات فیضان کر رہے ہیں, بہت ساری کمپنیاں نہ صرف یہ کہ اس تک پہنچی نہیں ہیں بلکہ ان کو ان کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے. تو فیضان کی جو ڈائریکشن ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں دور اندیشی کے ذریعے وہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور آئی ہوپ سو کہ جو ہے نا, اگر ایک اچھی ٹیم آپ کے ساتھ ہو, ویژنری ٹیم آپ کے ساتھ ہو, تو یہ سارے معاملات بڑے آسان ہو جاتے ہیں. فیضان, ٹیم کی بات میں نے کی تھی اور ٹیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور آپ نے خود اس کو ذکر کیا, آپ نے خراج تحسین بھی پیش کیا, اور میں نے فریکوینسی میچنگ کی بھی بات کی تھی. کیا ٹیم کے بغیر یہ سارے کام ممکن تھے؟ سر دیکھیں, کسی بھی کمپنی کو یا کمپنی کے CEO کو اگر سکسیزفل بنانا ہے تو سب سے بڑا کردار اس کی ٹیم کا ہوتا ہے. اگر اس کو ٹیم اچھی ملی ہے تو کمپنی بھی سکسیزفل ہوتی ہے, CEO بھی, اور ساتھ میں جتنے ورکرز ہوتے ہیں سب ترقی کر رہے ہوتے ہیں. ٹیم کے بغیر تو کچھ پاسبل ہی نہیں ہے نا. بالکل صحیح. ٹیم آپ کو اچھی مل گئی تو یہ آپ کے لیے ایک سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کے پارٹنرز, اگر ایک کمپنی کے اندر پارٹنرز بھی ہوتے ہیں, پارٹنرز, ٹیم, یہ سب کچھ اوکے تو پھر تو ترقی سے کوئی, اور اللہ کی مدد ساتھ ہے تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. بالکل صحیح. یہ بہت ضروری بھی ہے. تو اسی بات میں چاہوں گا کہ پاکستان کے اس وقت کے جو کرائسس ہیں, خاص طور پہ انرجی کرائسس ہے, اس میں سولر نے بڑا رول پلے کیا ہے. اور سولر کے بارے میں خیر بدقسمتی سے پھر کچھ خبریں ایسی عجیب سی آ رہی, لیکن پہلے میں بات کروں کہ سولر کا رسپونڈ کیسا رہا. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ کئی ایسے پروجیکٹس آپ نے مکمل کیے ہیں کہ ایک کے بعد دو کے بعد 4 ملٹی پلائی ہوتے چلے گئے. تو کہاں تک رینج, سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ کتنے بڑے پروجیکٹس جو ہے الحمدللہ سے مصعب انرجی کر چکی ہے؟ الطاف بھائی, الحمدللہ ہمارے میگا واٹس تک کے کافی پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں. ملٹیپل میگا واٹس کے پروجیکٹ ہمارے لگے ہوئے ہیں. ابھی AEDB جو ہے اس پہ بھی ہم نے اپروول پہ ڈالا ہوا ہے, وہ بھی انڈر پروسیس ہے. الحمدللہ آل آر سیٹسفائیڈ. دیکھیں, اس وقت انڈسٹری کی نیڈ ہے سولر, کیونکہ بجلی کے بلوں نے جو ہے نا, وہ آپ سمجھ لیں کہ بس اگر آپ بجلی پہ رہتے ہیں تو آپ کو انڈسٹری رن کرنا آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں, کیونکہ آپ کی کاسٹنگ ہی نہیں آئے گی. آپ کو جب تک آپ اس میں سولر انڈکٹ نہیں کریں گے آپ کاسٹنگ کو میٹ کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ دیکھیں, کوئی بھی انڈسٹری ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, ہر فیلڈ کے اندر کمپٹیشن بہت ہے. اب جیسے ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے سولر بہت ضروری ہو گیا, کیونکہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہے کہ وہ ٹائم پر اپنی پروڈکشن ہی نہیں کر سکتے, آرڈر پورا نہیں کر پاتے ہیں. پھر جو آرڈر پورا کر رہے ہیں اس کی کاسٹ بھی زیادہ آ رہی ہے. تو دیکھیں, پروڈکٹ, آپ کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کو کاسٹ افیکٹو تو بنانا ہے نا, تو وہ سولر کے ذریعے سے ایزی ہے. اسی لیے سولر کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت گرو کر رہی ہے, اور آنے والے کچھ سالوں کے اندر مزید بھی گرو کرے گی. لیکن سرکاری سرپرستی حاصل رہی سولر کی جو ڈیوٹیز تھیں, یعنی کہ سولر کو پاکستان تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے اب نسبتاً پہلے کے مقابلے. دیکھیں, پہلے کے مقابلے میں آسان ہے, کوئی بھی سولر منگوا سکتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ برانڈ ایسے ہیں جن کے سول ڈسٹریبیوٹرز یہاں اویلیبل ہیں, وہ صرف انہی کو ملتا ہے, لیکن باقی سولر اوپن ہے, کوئی دقت نہیں ہے. کچھ ٹائم پہلے پریشانیاں تھیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کو مزید ختم ہو جانا چاہیے. ایک پریشانی اور ریسنٹلی خاص طور پہ جو ہوم یوزرز تھے وہ اپنے استعمال کی بعد اس کے بعد وہ ریٹرن بیک کیا کرتے تھے, اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی ٹرم میں, نیٹ میٹرنگ. تو وہ اس کے اگینسٹ میں ان کو کچھ اچھی رقم کم و بیش 27, 28, 20 روپے, 30 روپے تک مل جاتی تھی. اب سنا ہے کہ گورنمنٹ نے اس پر کٹ لگایا ہے, اور یہ اب آدھے سے بھی جتنی مل رہی تھی اس سے آدھے سے بھی کم, یعنی کہ 33% تک ملے گی, یعنی کہ اب یہ 10 روپے کے قریب پہنچ گئی ہے 27, 28 روپے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے وہ لوگ جو مائل ہو رہے تھے اس کی طرف لگانے کے لیے,
اس میں کچھ کمی آئے گی یا لوگ کم از کم اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کے لیے اس کو کنٹینیو رکھیں گے؟ دیکھیں لوگوں کی مجبوری ہے لگانا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو پالیسیز بنائی ہوئی ہے نا اس میں تھوڑا سا عوام کو ریلیف دیں, تاکہ گو گرین انرجی سولر ہر بندہ افورڈ کر سکے. یہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کرے اور اس کو ایسا بنا دے کہ مطلب ہر عام آدمی بھی یہ لگا سکے, کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں. اب ایک چھوٹا سا اگر بندہ ہے جس کی 30,000 روپے سیلری ہے, گھر کرائے کا ہے, بل اس کا 15,000 20,000 روپے آ رہا ہے, تو وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ مجھے تو سوچ کے بڑی یقین کریں, ہم کافی سارے ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور لوگوں کو جانتے ہیں, تو یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے. اس میں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کریں. لیکن بڑے کام اپنی جگہ پہ وہ چلتے رہیں گے, لیکن جو ہماری جو پاکستان کی عوام ہے اس کو تھوڑا ریلیف دیا جائے. اور میں سارے اداروں سے یہی درخواست کروں گا, یہ میری بنتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ خوشحال ہو. یعنی کہ عوامی خوشحالی, آپ کی عوام خوشحال ہوگی, ان کی پاور پرچیز پاور رہے گی, تو شاید ہماری اکانومی اسی طریقے سے اکانومی کا پہیہ چلتا رہے گا. یہ ہم سب کی ضرورت ہے. پاکستان کی عوام کو یقینی طور پہ ہمیں ریلیف دینا ہے کسی نہ کسی انداز میں. فائنلی ایک ایسا نوجوان جس نے 7 سال میں ایک بنیاد رکھی کمپنی کی, اور آج یہ کمپنی جو ہے پاکستان کی بڑی کمپنیوں کو ٹکر نہیں دے رہی, بلکہ اس سے ایک قدم آگے جا کے تمام سرٹیفیکیشنز آپ کے پاس الحمدللہ موجود ہیں. آپ گلوبلی جانے کے لیے بالکل تیار ہیں, ریڈی بیٹھے ہیں, اور جس انداز سے آپ ون ونڈو سولوشنز کا آغاز کرنے والے ہیں آگے آنے والے دنوں میں, ایک کامیاب نوجوان ہی ایک کامیاب نوجوان کو کچھ مشورے دے سکتا ہے. کیا کہیں گے ہمارے ان مایوس نوجوانوں کو جو کسی نہ کسی انداز میں پاکستان کی موجودہ صورتحال نو ڈاؤٹ کہ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, روزگار کے مسائل اپنی جگہ ہیں, تعلیم اتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور وسائل میں اور آپ سمجھتے ہیں, لیکن اب بھی امید کا دامن نہ چھوڑیں, کیا کہیں گے ہمارے نوجوانوں سے؟ دیکھیں میں نوجوانوں سے یہی بات کروں گا کہ نوکری نہیں کرنی ہے, کام کرنا ہے تو صرف اپنا کام کرنا ہے, دیٹس اٹ. میں نوجوانوں سے یہی بات میں نے بتایا کہ نوکری کرنی ہی نہیں ہے, ہم نے جو ہے جیسا ہے اپنے حالات دیکھیں, اور بس اگر فوری طور پہ اگر نہیں چھوڑ سکتے ہیں نوکری کو تو تھوڑا سا اپنے دماغ میں نا پریپریشن اسٹارٹ کر دیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ بولو گے یار آپ ٹھیک ہے اوکے, آپ اللہ توکل اسٹارٹ کریں, رب کی ذات ہے, وہ آپ کی نیت دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم پہلے اکیلے کام کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, ہم نے آہستہ آہستہ 2 بندے رکھے, 4 بندے رکھے, پھر 6 بندے کر دیے, 10 کر دیے, 20 کر دیے, آج الحمدللہ 100+ اسٹاف ہے, اور جو ہم 10 کی سولوشنز پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس 500+ کا اسٹاف ہوگا. 400 نئی ویکنسیز جنریٹ ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ بڑی خوشائند بات ہے روزگار کی فراہمی. آخری سوال تک آؤں گا. بساف انرجی اور دی میمن ٹی وی ایچ ڈی بالکل ہمارا چولے دامن کا ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے, آپ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں, اور علی گوڈل کی جرنی بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ سے. جس انداز سے آپ کی لائف بھی جو ہے الحمدللہ, جس انداز سے آپ گراس روٹ سے اٹھے, اسی طریقے سے میمن ٹی وی نے بھی گراس روٹ سے کام شروع کیا, اور الحمدللہ نہ صرف میمن برادری بلکہ تمام تاجر برادری میں میمن ٹی وی کا منفرد مقام ہے. کیسے دیکھتے ہیں دی میمن ٹی وی کے اس اسٹوڈیو میں جہاں بیٹھے ہیں ان کی کوششوں کو؟ سر میمن ٹی وی میں کافی سالوں سے ماشاءاللہ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں, اور علی گوڈل بھائی ان کو بھی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں, ان کو میں بہت پیچھے سے جانتا ہوں, اور مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ کیا تھے اور آج کیا ہو گئے. الحمدللہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور ان کی اپنی محنت ہے, جدت ہے, ابھی بھی وہ محنت سے پیچھے نہیں آتے ہیں. میں ان کو اکثر واچ کر رہا ہوتا ہوں, تو مطلب گاڈ بلیس ہم, اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیاب کرے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے. ہماری دعائیں علی بھائی کے ساتھ ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آمین. بہت شکریہ آپ کا ہمارے آج کی اس سیگمنٹ میں رہنے کے لیے, اور اتنی ہی نیک دعاؤں کے ساتھ, اور رمضان کی اس بابرکت ساعتوں میں دعائیں بڑی اثر رکھتی ہیں, اور آپ سبھی میں دعا کروں گا کہ آپ کہ اسی طرح سے آپ تمام لوگ جو کسی بھی شعبے میں ہیں اسی طرح سے آگے فلورش کرتے رہیں, ایسے نوجوانوں کو سنتے رہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں. اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میمن ٹی وی اور ہمارے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس فیوز و برکات سے محروم نہ رہیں. آمین ثم آمین. ناظرین کرام, اب خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ اس موقع پر جوں افطار قریب آتا چلا جاتا ہے تو ہمارا کچن جو ہے وہ وائبرنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وائبرنٹ ہوتا ہے تو چولہے جلتے ہیں تو مسالے پکنا شروع ہوتے ہیں, اور ہم سے پھر رہا نہیں جاتا, تو ہم فوری طور پہ چلتے ہیں کچن کی جانب, اور پھر کچن کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ایک اور مہمان سے ملاقات کرائیں گے.
Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी मेमन टीवी एचडी की स्पेशल ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमजान के कुकिंग सेगमेंट रमजान दस्तरखान में आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ सफा काशिफ और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी गेस्ट जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और पैशनेट है अपने होम शेफ करियर को लेकर और साथ ही साथ अपना होम बिजनेस रन कर रही हैं कुक एंड क्राफ्ट के नाम से। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। तो शेफ सायरा अल्ताफ आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेफ सायरा आज आप हमें कौन सी रेसिपीज हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आई हैं? आज मैं 2 रेसिपी बना रही हूँ। एक बटर चीज हांडी बना रही हूँ, ठीक है, और दूसरा मिंट लेमनेड बना रही हूँ। जबरदस्त व्यूअर्स, मतलब एक आप हांडी यानी कि मेन कोर्स का एक डिश हमारे साथ शेयर कर रही हैं अपनी रेसिपी और एक ड्रिंक बनाने जा रही हैं। तो शुरू करते हैं, बताएं पहले आप कौन कौन से अज्जा इसमें शामिल करेंगी? हम बटर चीज हांडी में चिकन है, आधा किलो चिकन लिए हमने बोनलेस, ओके, और इसके बाद हमने ऑरिगेनो और चिली और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये इसके स्पाइस हैं वाइट पेपर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। बटर है, ये क्रीम है और ये चीज़ है हमारी। सही। अब इसे मैरिनेट करके आप स्टार्ट लेंगी या फिर डायरेक्ट? नहीं, हम डायरेक्ट इसको कुक करेंगे। सही। ये बहुत शॉर्ट रेसिपी है और ज़्यादातर सहरी में खाई जाती है। बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं है। ओके, मतलब व्यूअर्स आज आप लोगों को इफ्तार के टाइम पे एक ऐसी डिश मिल रही है जो कि आप समझ लें कि आप सहरी में बना सकते हैं या फिर अपने घर की दावतों में बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बस हम स्टार्ट लेते हैं। ये मैं यहाँ रख दूँ बॉट? जी जी। अच्छा, हम ड्रिंक की चीज़ों को भी हटा लेते हैं यहाँ से ताकि जो है फिर हम बाद में आएंगे इसकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोव कर दिया हमने ऑन। अब बताएं क्या करना है? ऑयल डालना। ऑयल जी, तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं अपना अजवा का कुकिंग ऑयल। कितना डालना है आप ये मुझे बताइएगा? 4 टेबलस्पून बस। ठीक है, थैंक यू। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। एक क्विक सी रेसिपी है, वरना उमन जो है वो हांडी वगैरह बनाने में मैरिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है और दही भी आई थिंक योगर्ट भी नहीं है। नहीं, योगर्ट भी नहीं है। कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आज हमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट। सही। तो शेफ सायरा इसके अलावा आप ये ऑर्डर वर्क्स वगैरह पे भी जी बनाती हैं? ऑर्डर पे भी बनाती हूँ मैं, और ये मेरे ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा जाते हैं इसके। बच्चों के चीज़ वाली जो रेसिपीज होती हैं वो बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं। बिल्कुल। वैसे भी चीज़ जो है वो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर बच्चों को एक ज़्यादा पसंद आती है। कोई भी चीज़ ही आप बना लें, चाहे वो एपेटाइजर में हो चाहे फिर वो मेन कोर्स में हो, तो अच्छा लग रहा होता है। उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद किया, लेकिन खैर बच्चे तो नहीं, हम बड़ों को भी बहुत पसंद होती है। सही। इसे हमें कितनी देर तक बस इसका कलर चेंज करना है? चिकन का कलर चेंज करना है। ओके। इसके बाद हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। सही। देखिए, कोई एक रेसिपी आप कह रही हैं कि जल्दी बनने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा दी मेमन टीवी एचडी का ये प्लेटफॉर्म, हमने जो इस रमज़ान दस्तरखान में जितनी भी रेसिपीज़ अब तक की हैं और जो आगे करने वाले हैं या जो भी रेसिपीज़ हम यहाँ पर बनाएंगे, हमारा CEO का जो है वो एक यही इनिशिएट था कि हमने क्विक रेसिपीज़ अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आनी है जो जल्दी और झटपट बन जाएं।
بالکل, اور رمضان میں ٹائمنگ بھی بہت شارٹ بالکل ہوتی ہے, صحیح بات ہے, اس وجہ سے کوئی ریسیپی زیادہ بہتر رہتی ہے. صحیح. اور ویسے بھی رمضان میں جو یہ وقت ہوتا ہے وہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جلدی کوئی بھی ریسیپی بنانی ہے. آپ کچھ حوالے سے ہمارے ناظرین کو اگر کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بس یہ کھانا ہے ایک نعمت ہے, اور اچھا کھانا کھائیں, اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں, اچھا کھانا کھائیں اور ہیلدی رکھیں اپنے آپ کو. صحیح, بالکل. دیکھیں اچھا کھانا کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر کھانا آپ اچھا فوڈ اچھا استعمال نہیں کریں گے, آئل اچھا نہیں کریں گے, انگریڈینٹس اپنے اچھے استعمال نہیں کریں گے, تو انڈائریکٹلی اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ پہ ضرور آئے گا. اور جب آپ کی ہیلتھ پہ اس کا افیکٹ آئے گا تو پھر وہ ڈاکٹرز کی طرف جانا, ہاسپٹلس کی طرف جانا, اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ پہلے ہی اپنے انگریڈینٹس اچھے استعمال کریں, اچھی چیزوں کا استعمال کریں, اچھی ڈشز کو بنائیں. اور آج کل تو شارٹ ریسیپیز کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہر چیز ریڈی مل جاتی ہے. بالکل ریڈی ٹو بس آپ ایٹ ہے. کو بالکل کوک کرنا پڑتا ہے اس کو تھوڑا سا. تو فلیم تھوڑا سا لو کر دیں میں؟ بالکل فلیم لو کر دیں آپ. صحیح. چکن کا کلر تو بھائی بہت زبردست اچھا سا چینج ہو گیا. اچھا ایک اور چیز جو میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں گرین چلی ڈالنے سے بھی جو ایک اچھا سا فلیور, ایک اروما اچھا آ رہا ہے اس کا. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے اسپائسز. صحیح. 1 ٹی اسپون وائٹ پیپر. ٹھیک ہے. زیرہ پاؤڈر. صحیح. دھنیا پاؤڈر. اوکے. ایز ریکوائرڈ چلی فلیکس آپ ڈال سکتے ہیں, اگر آپ کو اسپائسی کھانا ہے تو آپ ڈالیں, ورنہ نہیں بھی ڈالیں گے تو کوئی ایشو نہیں, کیونکہ ہم نے اس میں چلی پیسٹ بھی ایڈ کیا ہے. گرین چلیز بھی ہیں آلریڈی, بلیک پیپر بھی شاید آئی تھنک ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر, وائٹ پیپر بھی ہے. جی وائٹ پیپر, یعنی مرچوں کی 4 قسمیں ہیں. جی بالکل. ہے نا. سالٹ. سالٹ کی کوانٹٹی تھوڑی کم رکھی ہے آپ نے چیز کی وجہ سے. جی بالکل. چیز ویورز آپ نے بھی یہی کرنا ہے, سالٹ کی کوانٹٹی جو ہے وہ تھوڑی سی کم رکھنی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر بھی سالٹ ہوتا ہے. اور بٹر بھی آئی تھنک یہ انسالٹڈ ہے. ویسے بھی اب جو ویدر آ گیا ہے نا اس میں نمک تھوڑا کم ہی استعمال کریں تو اچھا ہے, ورنہ بی پی جو آپ کا ہائی پہ رہنا ہے نا تو بہت مشکل ہو جانی ہے. اور آپ شیف سائرہ کتنے ٹائم سے, ایک عرصے سے آپ میرے خیال میں یہ کام کر رہی ہیں؟ جی میں 6 ایئر سے کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. کوک کرافٹ میرا پیج بھی ہے, اور اس پہ آرڈرز بھی میں لیتی ہوں. اس کے علاوہ میرا ڈیلی بیسس پہ لنچ سروس کا کام ہے. صحیح. میں 6 ایئر سے الحمدللہ یہ کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ایک یہ چیز بٹر چیز ہانڈی بھی بہت آرڈرز آتے ہیں, اور زیادہ تر اب یہ سحری میں کھائی جاتی ہے. صحیح. جی. اب تو اس کے علاوہ بھی آپ ڈفرینٹ اور بھی چیزوں کے آرڈرز لیتی ہوں گی نا. اس میں آپ کیا شامل کر رہی ہیں؟ اس میں اب میں کریم ایڈ کروں گی. ٹھیک ہے. 1/2 کپ کریم ہے. صحیح. رمضان میں تو مطلب سمجھ لیں آپ کا پورا رمضان ہی مصروفیت کے ساتھ جاتا ہوگا, کیونکہ فروزنس کے بھی آرڈرز جاتے ہیں میرے. اب اس میں ہم ایڈ کریں گے بٹر 2 ٹیبل اسپون. صحیح. پھر یہ ایک ہیلدی آپشن تو نہیں ہوا, کیا کہیں گے آپ؟ لیکن کبھی کبھار چلتا ہے, گھر کی چیز ہے نا, لیکن ہائیجینک ہے. لیکن پتہ کیا, دیکھیں میں ایک پرسنلی ایک بات یہ کہوں گی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ بٹر اور چیز وغیرہ کا یوز کرتے ہیں, کیونکہ کبھی کبھار چلتے ہیں. ہم ریگولر بیسس پہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے ہیں نا. بالکل. آپ ریگولر بیسس پہ اس طرح کی چیزیں اگر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کے افیکٹس پھر آپ کی ہیلتھ میں آئیں گے, لیکن آپ اوکیجنلی کھا سکتے ہیں. زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ چینج کرنا چاہیے. عموماً لوگ سالن, چاول, بریانی, پلاؤ, بالکل یہ سب چیزیں کھاتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی ہانڈی میں بھی بہت سی ورائٹیز آ گئی ہیں, بہت ساری ورائٹیز آ گئی ہیں. اب دیکھیں پہلے ایک ہی طریقے سے ہانڈی بنائی جاتی تھی, ایک ہی وہ, اب اس میں بہت ساری ویریشنز آ گئی, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں میں چینجز آتے ہی ہیں. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چیز. ٹھیک ہے. چیز کتنی ہے یہ؟ چیز یا آپ 1/2 کپ یوز کر لیں. اگر زیادہ پسند ہے تو اس سے زیادہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں. صحیح. مطلب آپ کو اپنی پریفرنس کے اکارڈنگ ایڈ کرنی ہے چیز. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں شاید ہی کوک ہو گئی.
जी बस ये चीज़ मेल्ट होगी, सही। के बाद हम इसमें ऑरिगेनो ऐड करेंगे, ठीक है। हमारी हांडी रेडी। सही, मतलब बहुत ज्यादा क्विक बन गई, लाइक, है ना। तो फिर हम ब्रेक ले लें छोटा सा, जी जी, ताकि जब तक हम ब्रेक से व्यूवर्स वापस आएंगे, जब तक जो है ये हमारी हांडी जो है वो रेडी हो जाएगी, इसमें मैं ऑरिगेनो ऐड करके इसको ढक सही देते कवर करेंगे। ओके, 1 टेबलस्पून जो खुशबू जो है वो इसकी व्यूवर्स बहुत जबरदस्त आ रही है, जो इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड हुए हैं ना, ग्रीन चिली के साथ जो जिंजर गार्लिक के साथ इसका अरोमा आया है, वो हमारे पूरे स्टूडियो में इस वक्त जो है ना इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है। तो ब्रेक ले लूं मैं? जी जी बिल्कुल। चले तो नाज़रीन, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब तक हमारी हांडी जो है वो हम कवर करके रखेंगे, जब तक ये कुक होती है। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग दी मेमन टीवी HD। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Samsung Group presents Samsung Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Samsung Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। वेलकम बैक नाजरीन, दी मेमन टीवी HD की स्पेशल ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान कुकिंग सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। मेरे साथ आज मेरी मौजूद हैं शेफ़ सायरा अल्ताफ, जो कि बहुत ज़बरदस्त सी जो है वो चीज़ें हांडी बना रही हैं। तो शेफ़, कहाँ तक पहुँची हांडी? हांडी हमारी रेडी है, हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। सही, वाह ज़बरदस्त। आपने देखा कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है यहाँ पर, और ये हांडी हमारी रेडी हो गई है। आपने देखा कितनी क्विक और जल्दी बनने में जो है वो, मतलब ये हांडी बहुत ज्यादा जल्दी हमारी बन गई ना। जी बिल्कुल। और इसमें किसी किस्म की कोई दही, कोई टमाटर, कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया आपने। वरना अमूमन हम जो है वो हांडी कढ़ाई के लिए सोचते हैं कि हांडी बनानी है, कढ़ाई बनानी है, तो अब दही चाहिए होगी या टमाटर चाहिए होगा, दोनों में से कोई एक चीज होती है। अब इसको हम गार्निश करेंगे। ठीक है, हरा धनिया बाद में हम निकाल लेंगे। वाओ, मतलब ग्रीनरी के साथ आपने इसकी प्रेजेंटेशन भी कर दी। इसे आप नान के साथ आई थिंक जी सर्व करेंगी।
آج کی افطاری کا تو ہمارا انتظام ہو گیا, بلکہ ساتھ ساتھ ڈنر کا بھی ہو گیا ہے نا. جی یہ ہماری ہانڈی ریڈی ہے. صحیح شیف, بہت زبردست لگ رہی ہے. اور آپ نیکسٹ ریسیپی کیا کریں گی؟ ہماری نیکسٹ ریسیپی ہے منٹ لیمنیڈ. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم بلینڈر چاہیے ہوگا آپ کو؟ جی بالکل. صحیح ہے. بلینڈر میں ہم ڈالیں گے منٹ. اوکے. سالٹ چاہیے. سالٹ چاہیے آپ کو. اس میں ہم ڈالیں گے منٹ, لیمن جوس, یہ لیجیے گا سالٹ, یہ شوگر. اچھا, منٹ جو ہے وہ آلریڈی ریفریشنگ ایک وہ دیتا ہے ٹیسٹ بڈ نا. یہ آپ سحری میں بھی پی سکتے ہیں کہ آپ کا ہضم ہو جائے. صحیح. اور آپ افطاری میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں. صحیح. ویسے افطاری میں زیادہ کنوینئنٹ ہوا نا کیونکہ اور اس کے علاوہ یہ سالٹ. ایک ریفریشنگ سی ڈرنک جو ہے وہ ہماری شیف سائرہ آج بنا رہی ہیں. اس کے اندر سے ویورز منٹ کا جو ہے وہ ایک اروما بہت اچھا آ رہا ہے. جی ہے نا, بالکل سمپل ہے اور یہ کہ ہضم بھی ہو جائے گا منٹ سے. صحیح, بالکل. جو ایک مسلسل ہم اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں افطار کے ٹائم پہ, تو اس کے لیے بہت اچھا ہمارا ریفریشنگ سا ڈرنک ہے. آپ کو پتہ ہے منٹ جو ہے وہ ڈائجیشن میں اچھی ہیلپ کرتا ہے آپ کو. آپ اس میں اوپر سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت. صحیح, فار دی گارنشنگ ہم یوز کریں گے نا. اچھا شیف سائرہ, آپ کو ہمارے اس پلیٹ فارم پہ دی میمن ٹی وی پہ آج یہاں پر آ کے لائیو کوکنگ کا آپ کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کیسا رہا؟ یہاں پر آ کر بہت اچھا لگا مجھے, اور میں یہاں کے سی او کی بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں انہوں نے انوائٹ کیا اور ہمیں اپنے اسکل کو پروموٹ کرنے کا موقع دیا, اور ہمیں اپنے برانڈ کو پروموٹ کرنے کا موقع دیا تاکہ ہم اپنے برانڈ کو بھی یہاں پر انٹروڈیوس کر سکیں. اس لیے تھینک یو سو مچ ان کا, اور میمن ٹی وی کا بھی تھینک یو سو مچ. چلیں, تھینک یو سو مچ آپ کا جو آپ آئیں اس افطار کے لمحات میں اور ہمارے ساتھ اپنی دو مزیدار سی ریسیپیز شیئر کی, کیونکہ آپ ایز اے ہوم شیف ورکنگ کرتی ہیں تو ایک ہوم شیف کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی ریسیپی شیئر کرنا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ آرڈر ورکس پہ اس چیز کا کام کر رہے ہوتے ہو, تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار نہیں میں اپنی ریسیپی کیوں کسی کو بتاؤں, لیکن ایک بہت بڑا دل ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ نے آ کر اپنی ریسیپی کو شیئر کریں. تو ناظرین, آپ نے جو ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری شیف سائرہ الطاف کو اپنے آرڈر بھی ضرور کرنا ہے. جو نہیں بنانا چاہتے وہ بالکل آرڈر کر سکتے ہیں, اور جو بنانا چاہتے ہیں وہ بالکل اس کو ٹرائی کیجیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے شیف صفا کاشف اور میری گیسٹ سائرہ الطاف کو ضرور یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ, ایک نئی ریسیپیز کے ساتھ. اللہ حافظ. مسکرائی زندگی, آیا ہے رمضان. رب کی نعمت ہے رمضان, رب کی نعمت ہے رمضان. رمضان رمضان رب کی
की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत ज़िंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर, और हमारे रमज़ान दस्तरखान के बाद अब हमारी बारी है रहमत है मेहमान के उस सेगमेंट की, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी बरादरी के, हमारी सोसाइटी के, हमारे वतन अजीज़ के उन लोगों से, उन गौहर नायाब से कि जिन्होंने अपने शोबे को अपने अपने शोबे में न सिर्फ ये कि बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई है, बड़े बासलाहियत मेंटोर बन के नौजवानों के लिए उभरे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है समाजी खिदमत और इंसानी की खिदमत के लिए वक्फ किया है। ऐसे ही एक अहबाब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं एक अरसे से इनसे वाक़िफ़ियत रखता हूँ, और कमोबेश जब वो दोराजी के अवाइल दिनों में मेंबर बने थे तब से मेरी उनसे वाक़िफ़ियत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद फेडरेशन के आला तरीन सतह पर पहुँचे हैं। आप ऑल पाकिस्तान मेंबर फेडरेशन के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और आप वाइस प्रेसिडेंट हैं दोराजी मेमन एसोसिएशन, वन ऑफ द बिगेस्ट, मैं कहूँगा बड़ी जमातों में से एक जमात है मेमन बरादरी की। उबैद अमीन चामड़िया साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अल्ताफ़ भाई, कैसे? उबैद भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस नशिस्त में मेहमान बनने के लिए। और यकीनी तौर पर हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपको बुला के उन नौजवानों के लिए आपको मशअल राह बनाएं जिन्होंने अब तक समाजी खिदमत पर या तो कदम नहीं रखा, या फिर वो आगे चाहते हैं कि बरादरी के किसी न किसी इदारे के साथ मुंसलिक हो जाए। तो आज आपसे गुफ्तगू जो यकीन तौर पर उन्हें मोटिवेट करेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट आप समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट ये है कि हम आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत कलाम के साथ, और हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर आज भी हमारे दरमियान हमारी पुरज़ोर आप सबकी पुरबोर फरमाइश पर और हमारी इस्तदा पर आज हमारे साथ हाफिज़ ताहिर हाशमी साहब एक बार फिर मौजूद हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। और गुज़िश्ता प्रोग्राम्स के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर, हमारी ट्रांसमिशन के अंदर आपकी पढ़े हुए कलाम को बहुत पसंद किया गया है। मैं चाहूँगा कि आज भी किसी खूबसूरत कलाम के साथ आगाज़ होता है। मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूँ,
میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں، تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے، تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ تیری شان عم نوالہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام اللہ اللہ دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، جو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، جو حساب جو حساب روزے حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میں رہوں ہم رہے حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ
اللہ اکبر، کیا کلام، کیا آواز، کیا آسمانوں تک پہنچتی ہوئی ہماری یہ صدا. بہت بہت شکریہ طاہر بھائی. محترم حافظ طاہر شمسی صاحب، ہاشمی صاحب. طاہر ہاشمی کی یہی ایک خوبی ہے کہ ماحول بنا دیتے ہیں. اور اب شاید محترم عبید بھائی سے جو بات کرنے کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. عبید بھائی پہلے تو اس کلام کی بات کر لیتے ہیں. کیا خوبصورت کیفیت تھی، ایک کیفیت میں چلے گئے تھے. ایک کیفیت کا نام ہے. یہ ہو رہا تھا کہ دل سے کوئی دعا مانگ لیں، وقت بھی ایسا ہے اور اللہ اللہ کی صدائیں ہیں، تو پھر قبول کیوں نہیں ہو. رمضان کی بابر کا صدائیں عبید بھائی فرما رہے ہیں کہ اس میں اگر دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے. خدا کرے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، جتنے بھی ہمارے لوگ اس رمضان کو پا چکے ہیں، ان کے لیے فیوز و برکات کا مہینہ ثابت ہو. آمین. آمین. وہ احباب ہمارے، میں نے آغاز میں کہا تھا، پہلی ٹرانسمیشن میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ احباب جو پچھلی رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، پچھلی رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، تو ہم ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکیں اور ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس رمضان میں کر سکیں. آمین ثم آمین. عبید بھائی آغاز کرتے ہیں آپ کی بات. اور مجھے بڑی جو ہے خوشی ہوتی ہے خاص طور پہ ان دوستوں سے مل کر جن کے ساتھ کم و بیش ایک ہی وقت میں اپنی اپنی جماعتوں میں ہم نے آغاز سے، کم و بیش یہی وقت تھا 2005 کا. مجھے وہ سن یاد آ رہا ہے جب آپ پہلی مرتبہ دوراجی میمن ایسوسی ایشن کے اور ایک ینگسٹ ممبر مینیجنگ کمیٹی کی حیثیت سے آپ نے وہاں پہ قدم رکھا تھا. نوجوانوں کو جماعت کے قریب لانے کے لیے، مطلب وہ آپ کے لیے، میں آپ کی ذات سے پوچھوں گا کہ آپ کے لیے وہ کیا ٹیمپٹیشنز کیا تھی؟ کیا فیملی لیگیسی تھی وہ چل رہی تھی، یا آپ کے لیے کچھ رول ماڈلز ایسے تھے، یا ایک طرف تھی کہ کچھ کرنا ہے انسانی خدمت کے لیے، یا ان سب کا امتزاج تھا؟ کیا تھا کہ آپ نے بہت ینگ ایج کے اندر جو ہے دوراجی میمن ایسوسی ایشن سے ہماری اپنی سماجی خدمت کا آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ. فیملی لیگیسی تھی. والد صاحب مرحوم، میرے والد صاحب دوراجی برادری میں ایک بہت بڑا نام الحمدللہ، تو ان کی طرف سے یہ ملا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ کچھ کرنا بھی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے پوچھا جب جماعت میں کہ مینیجنگ کمیٹی میں کیسے آتے ہیں، مطلب الیکشن، تو بولا 25 سال کی عمر ہونی چاہیے. تو میں 1-2 سال پہلے سے تیار تھا. میں نے کہا 25 سال کے ہوں گے. تو جب میں 2005 میں جب ہوا 25 سال کا، تو مرحوم عبدالرؤف ہمارے کمانڈر صاحب، کمانڈر کہتے تھے ان کو، مرحوم کا انتقال ہو گیا. تو ان سے میں نے پوچھا کہ ایسا بنا تھی بھی میں پنجی بھر جو بس اب یہ اس کے 6 مہینے بعد، یعنی میرا 25 سال ہونے کے 6 مہینے بعد الیکشن تھا. میں پہلے سے سارے ڈاکیومنٹیشن اور تیاری، مطلب ایک شوق سے، میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے جو آج آپ شوق سے گیا تھا. اور بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے. الطاف بھائی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب جماعت ہماری، جو آپ نے دیکھی ہماری جماعت ہے، پہلے حبیبیہ مسجد آتی ہے، پھر اسکول آتی ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ پھر الٹے ہاتھ کی طرف گھر بھی ہیں. تو جب حبیبیہ مسجد کے آگے کوئی جانے سے پہلے سوچتا تھا، وہی آپ کی والی بات کہ جماعت میں آنے سے پہلے آدمی یہ کہ یار کوئی کیا سمجھے گا، کیا لینے کے لیے آ رہا ہے. لیکن آج کی جو جماعتیں، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے. جیسے ہماری جماعت کو آپ دیکھ لیں تو ہماری چھت پہ IT سینٹر بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو بچے بیگ اٹھا کے، بچے بچیاں اسٹوڈنٹس رات کو شام کو جو بھی کلاسز کے ٹائم آن اینڈ آف چل رہے ہوتے ہیں، پھر جو ہے دوسرے کام جیسے کرکٹ لیگ شروع ہو گئی تو اس کی لائنیں لگ رہی ہیں. پھر بچت بازار تو ہر کوئی لے سکتا ہے اور آپ بھی لے سکتے ہیں، تو وہ بھی ہوتا ہے. تو اس کی وہ وقت تھا جب ہم لوگ آئے تھے تو ہم کو لوگ کہتے تھے بھائی کیا پاگل واگل، مطلب سمجھ رہا ہوں تمہارا کیا کام ہے، کہ مطلب تم کیوں جماعت میں جا رہے ہو، مطلب اس طرح لوگ بولتے بڑی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. آج یہ ہو گیا ہے کہ 2025 میں ہمارا الیکشن آ رہا ہے اس سال انشاءاللہ سپٹمبر میں. تو جنوری سے لوگ پوچھنا اس سال ہے نا الیکشن، اس سال مطلب کہیں نہ کہیں نوجوانوں کو یہ ہو رہا ہے کہ ہم بھی چانس لیں. بہت اچھی بات ہے، آگے آنا چاہیے. یہ لوگ آئیں گے تو ہی سنبھالیں گے. الطاف بھائی آپ نے بھی ایک زندگی میں دیکھ رہا ہوں، WMO، اکھائی میمن جماعت، یوتھ سروس، سب میں آپ سے رابطہ رہتا ہے ان حوالوں سے. تو آپ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑا بہت آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. اور ایسے جتنے بھی یہ ہم لوگ اگر آگے ٹرانسفر نہیں کریں گے تو پھر ہم نے چلے جانا. بات کیا ہوئی ہے، یہ وقت ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جوانی سے آغاز کیا. میں کہوں گا کہ یہ تو میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ 25 سال کے ابھی ہوئے نہیں ہیں اور 25 سال کا کرائٹیریا ہے، تو پہلے سے تیاری شروع کر دی. جس طرح سے کسی ایگزام کی تیاری ہو رہی تھی، جس طرح شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، عبید بھائی تیاری کر رہے ہیں کہ اب مجھے مینیجنگ کمیٹی کا ممبر بننا ہے اور دوراجی کمیونٹی کے لیے خدمات کا آغاز کرنا ہے. یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے. عبید بھائی اب آپ مینیجنگ کمیٹی کا حصہ بن گئے. میں اس وقت کی یادیں جو ہے نا دوبارہ تازہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ
شادی ہو چکی تھی سر آپ کی؟ نہیں، منگنی ہوئی تھی. منگنی ہوئی تھی. شادی اب یہ کہ اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی، شادی کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے ابھی. ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے کم و بیش 20 سال کا عرصہ ہو گیا آپ کو، صحیح نہیں؟ آپ یوں سمجھیں کہ 45 سال کے ہے جس میں 20 سال کا آپ کا تجربہ ہے سماجی خدمات کا. کس طرح سے مینج کرتا ہے آغاز میں؟ ایک تو ہوتا ہے کہ شروع میں یقینی طور پر جب آپ مینیجنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، ذمہ داریاں لی ہیں آپ نے، فیملی بن رہی ہے، اس کو بھی وقت دینا ہے، سماجی خدمت کیسے بیلنس کرتا ہے؟ کوالٹی ٹائم دیتا ہے اپنے گھر کے اندر؟ سب سے جو بڑا قربانی دیتا ہے نا سوشل ورکر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مینیجنگ کمیٹی کا ممبر ہو یا کسی جماعت کا یا کہیں کا بھی پریسیڈنٹ ہو، سیکریٹری، جو ذمہ داری لیتا ہے. جی بالکل. ایک تو ہوتا ہے ذمہ دار آدمی، ایک تو بہت سے ہوتے ہیں نا وہ بس لے لیا صحیح. تو وہ جو سب سے بڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے نا وہ اس کی فیملی دے رہی ہوتی ہے. اس کی والدہ بھی دے رہی ہوتی ہیں، اس کے بھائی بہن بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بیوی، پھر بعد میں بچے بھی دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ ٹائم کا تو اپنی فیلڈ میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کب کہاں جانا ہے. اب اس وقت کا بھی اندازہ آپ ٹائم کا آپ کو ہو رہا ہوگا. بالکل سمجھ رہا ہوں. تو ٹائم کے جو فیملی قربانی دے رہی ہوتی ہے نا، کہ ایک طرف آپ کو فون آ رہا ہے کہ پیٹیشن سے فلاں جگہ جانا ہے یا جماعت سے جانا ہے، دوسری طرف آپ کے اسکول کے بچے، آپ کے بچے کا اسکول کا فنکشن ہے، وہاں آگے آپ پھنس جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. صحیح بات. یا اللہ نہ کرے کوئی کلوز فیملی میں کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے ایسی، اور ساتھ میں دوسری طرف وہاں کی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی کسی کا جنازہ ہو گیا ہے، تو اس کو بھی کووڈ جیسا ٹائم جو گزرا کہ مشکل وقت، کسی کو وینٹیلیٹر، کسی کو کیا، مطلب ایک سوشل ورکر کے لیے پھر وہ فیملی کا جو معاملہ ہے نا وہ تو بہت زیادہ تکلیف والا. ایک تبدیلی تو آپ نے محسوس کی، آپ نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا جو جماعت میں آنا جانا تھوڑا سا لوگ اس طرح سے دیکھتے تھے، مطلب بڑی حیرت انگیز نگاہ سے دیکھتے تھے. اب الحمدللہ کم و بیش تمام جماعتوں نے اپنے اپنے طور پہ اتنا ایویلیویٹ کر لیا ہے، اتنی ایڈیشنز کر لی ہیں اپنی جماعت کی دیگر ایکٹیویٹیز بن گئی ہیں. تو اب کیا ہے کہ اس میں آنا جانا کوئی اتنا مشکل نہیں رہا. کیا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میجر فرق. ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ آنا جانا بڑا ایزی ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت کی کارکردگی میں بھی بڑا فرق آیا ہے اور بڑے نئے چہرے جو ہے وہ جماعت کا حصہ بنے اور نوجوان خاص طور پہ جو ہے جماعت کی ایکٹیویٹیز کا حصہ بنے؟ جی بہت سی جماعتوں میں بنے، لیکن بہت سی جماعتوں میں نہیں بھی بنے. جی کچھ جماعتیں ایسی ہیں وہ وہاں ابھی بھی ضرورت ہے اور کوشش ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ کامیابی بھی. حضرت دراجی کی میں بات کروں کہ دراجی کی جماعت میں آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کی اچھی پود ابھی ہے، یا اس میں مزید آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اور آگے آنا چاہیے، ان کے لیے بھی گیپ ہے، ایک جگہ ہے کہ وہ آ کے اس کو سنبھال سکتے ہیں؟ بالکل گیپ ہے اور اس گیپ کو بھرا ہے. دراجی میں اگر 2005 سے میں اب جو میرے ساتھ میں جن صدور کے ساتھ کام کرتا آیا اور پھر اس کے بعد چینجنگ آتی رہی تو نوجوانوں نے بہت وہ کیا، اور آج یہ اسی دوران کے جو لڑکے تھے جو آدمی بن گئے ہیں وہ اپنی اپنی کمیٹیاں، کوئی مائکرو فائنینس لے کے بیٹھا ہے، کوئی میڈیکل لے کے بیٹھا ہے، کوئی ایجوکیشن لے کے، اور بہت اچھے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور نیا ایڈیشن بھی اپنے ساتھ آئی ٹی کے حوالے سے لڑکوں کو لے کے ٹرین کر رہے ہیں، اور بہت اچھی طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے. اس وقت فوکس دراجی میں ایسوسیشن کا میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں زیادہ تر دراجی پر فوکس کروں، کیونکہ دراجی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کئی معاملات میں دیگر تمام برادریوں سے صف اول پر سمجھی جاتی ہے، اور نو ڈاؤٹ اعلیٰ تعلیم یافتہ برادریوں میں سے ایک برادری ہے. فوکس دراجی میں ایسوسیشن کا موسٹلی کن چیزوں پر ہے؟ اور اس بار یقینی طور پر کلیکشن رمضان کی یہ وہ ہے تمام جماعتیں اپنے اپنے مخیر حضرات کے پاس نکلتی ہیں اور پورے اگلے سال کا جس سے کیسا ہے نا کہ راشن جمع کرتی ہیں کہ وہ کس انداز سے آگے بڑھائیں گے ہیلتھ کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں اور دیگر تمام مراحت کے شعبے میں جو وہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. تو اس موقع پر آپ کا فوکس یا آپ کی جماعت کا دراجی میں ایسوسیشن کا فوکس کس چیز پر زیادہ ہے؟ اس وقت جتنی بھی جماعتیں ہیں اس میں سمجھتا ہوں دراجی ایسوسیشن جو ہاؤسنگ کے حوالے سے کام کر رہی ہے وہ اس وقت میرا ایک اندازہ ہے کہ لیڈ کر رہی ہے ہاؤسنگ کے حوالے سے، اور آئی ٹی پہ بہت اچھا فوکس ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن تو یہ ہے کہ یہ تو چلتے ہیں. میرے خیال سے آپ کے صدر کی تو وجہ پہچان ہی وہ ہیلتھ. بالکل اس ہیلتھ کے ذریعے لوگوں نے ان کو پہچاننا کیا. الحمدللہ آج وہ جماعت کے صدر کے حیثیت سے بولی بھائی جو ہیں وہ ہمارے جو ہے نا بالکل آج اس کا حصہ بھی ہیں. احمد بولی صاحب سے جب آپ ملیں گے تو واقعی مطلب آپ کو لگے گا کہ جو ہے نا چاونیہ صاحب کہاں تک پہنچے ہیں اور کس انداز سے وہ لے کے چلتے ہیں. ان کا اپنا انداز ہے کام کرنے کا اور اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت بخشی ہے کہ جس انداز سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں، جس انداز سے یہ نوجوانوں کو بھی ساتھ ساتھ سپورٹ کرتے چل رہے ہیں. دراجی میں ایسوسیشن کا DSL جسے ہم کہتے ہیں نوجوانوں کی پوری برادری ہی نہیں، میں کہتا ہوں شہر کراچی کا سب سے بڑا ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور اس کی مجھے بھی اس کی میزبانی کا جو ہے وہ شرف حاصل رہتا ہے. تو شاید ون آف دا بیسٹ کمیونٹیز خاص طور پہ جو اسپورٹس کے لیے کام کر رہی ہیں نوجوانوں کو اتنا قریب لے آئی ہیں کہ یہ ایک بینچ مارک بن گیا ہے تمام ہی جماعتوں کے لیے. بڑے دلچسپ گفتگو ہوئی آج
دوراجی میمبر ایسوسیشن کے حوالے سے، لیکن یقینی طور پہ ان کے اور بہت سارے پورٹ فولیوز بھی ہیں. خاص طور پہ میں آل پاکستان میمبر فیڈریشن کی بات کروں گا. تو ناظرین، وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں اور عبید امین چامڑیہ صاحب سے آل پاکستان میمبر فیڈریشن کی موجودہ قیادت اور اب تک کی جو قیادت ہے جن کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے اس کو کس طرح کمپیئر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان. خوش آمدید ایک بار پھر، اور رحمت ہے مہمان کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ عبید امین چامڑیہ صاحب موجود ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے کوشش کی، کیونکہ آپ دوراجی میمبر ایسوسیشن سے بہت دیرینہ وابستگی رکھتے ہیں، اپنی سماجی خدمات کا آغاز یہیں سے کیا، اور یقینی طور پر سینئر آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں اس وقت دوراجی میمبر ایسوسیشن کے، تو یقینی طور پر حق بنتا تھا کہ پہلے ہم دوراجی کے حوالے سے بات کریں. لیکن آل پاکستان میمبر فیڈریشن کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور یہ ان کی کاوشیں بھی جو ہے کب سے آغاز سے فیڈریشن کی طرف کہاں، مطلب وہ بھی میں کہوں گا یہاں پر آنے کی وجہ کیا بنی، اور کیسے فیڈریشن کی طرف جو ہے وہ عبید آئے. تو اب یہیں کے ہو کے رہے گا الحمدللہ. آپ کو فیڈریشن کی ہر تقریب میں، خواہ وہ جماعتوں کی تقریب ہو، آفس ویئر کے ساتھ لازم و منظور سمجھا جاتا ہے، اور آپ نے جتنا وقت دیا ہے بہت کم لوگوں نے اتنا وقت فیڈریشن کو دیا ہے سر. تو پہلے تو یہ کہ آمد کس طرح ہوئی اور کس طرح سے آپ ان دونوں پوسٹوں کو نبھا پا رہے ہیں. 2005 میں جب میں دوراجی میں تب آیا تو ہمارے عارف باڈیلیا صاحب سیکرٹری جنرل سیکرٹری تھے. تو ایک کمیٹی ہوتی تھی خدام الحجاج کے نام سے. خدام الحجاج، اس کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ حج سے پہلے برادری کے لوگوں کی حج کی تربیت، ایک مولانا صاحب آتے تھے پروگرام، اس میں احرام کا سب کو گفٹ دے دیا. تو عارف بھائی نے مجھے وہ جملہ ابھی تک یاد ہے، یہ اچھے جملے اور برے جملے یہ زندگی بھر. عارف بھائی نے کہا تھا کہ عبید بیٹھا ہوا ہے، اور میں پہلی دفعہ بنا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا مینیجنگ کمیٹی کے ممبر کا کام ہوتا ہے، میں نیا تھا. تو بولا یہ بہت اچھا اضافہ ہے. میرے والد صاحب کا نام لے کر انہوں نے بات کی تھی. تو بولا ہم کیوں نہ خدمت حجاج جو کمیٹی یا خادم الحجاج جو بھی تھی اس کو ہم مذہبی امور کمیٹی بناتے ہیں. تو میری اس وقت بھی داڑھی تو تھی. تو بولا مذہبی آدمی ہے تو مذہبی امور کمیٹی دوراجی ایسوسیشن کا میں وہاں سے پہلا کنوینر. کیا بات، کمیٹی اس وقت بنی اور پہلا کنوینر ہی میں بن گیا. پھر یہی آگے چلتا رہا. تو پھر فیڈریشن کی طرف شوق ہوا کہ مذہبی امور کمیٹی میں آنا ہے. تو پھر میں پہلی مرتبہ 2012 میں وائس چیئرمین مذہبی امور کمیٹی کی. کون سے چیئرمین ہیں آپ کے؟ صوفی محمد ابراہیم، اللہ پاک گھری کی رحمت کرے، بہت پیارے انسان تھے، بہت نفیس انسان تھے. مجھے بھی وقت ملا تھوڑا بہت، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ایز اے وائس چیئرمین. اور ان کی اس وقت عمر تھی، مجھے یاد پڑتا ہے 70 سال. بالکل یہاں بڑے عمر رسیدہ لیکن بڑے وائبرنٹ. میں 32 کا تھا. تو ان کے بچوں سے بھی یعنی کہ میں چھوٹا تھا، لیکن انہوں نے تربیت کی. اور پھر اس کے بعد چیئرمین شپ، پھر 3 ٹینیور چیئرمین شپ کے نکالے، پھر ظاہر ہے سینئر جوائنٹ سیکرٹری، اور اس طرح فیڈریشن میں آنے. وقت ملا آپ کو بہت کام کرنے کے لیے. فاروق موٹلانی صاحب سے انسپریشن آتی گئی،
اس کے بعد عزیز میمن صاحب اور مطلب آپ یو نیم اٹ نا، اتنے بڑے بڑے قداور شخصیات فیڈریشن میں گزرے ہو، سب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو یہ آپ سعادت سمجھتے ہیں اس بات کو، اور کس کے ساتھ کام کر کے آپ کو ایسا لگا کہ واقعی کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے؟ اتنے الطاف بھائی نام ہیں اور ایسے ایسے لوگ ہیں. اب عزیز بھائی کا آپ نے نام لیا تو عزیز بھائی یاد آ گئے کہ آج کل امریکہ ہیں اور طبیعت میں نہیں ہے، مطلب وہ بات نہیں رہی. صحیح بات ہے. مرحوم عبدالغنی بھنگڑا صاحب، مطلب ایک آج ہم یعنی وہ بھی وہی آدھی ایج کا فرق لیکن دوستوں کی طرح زندگی وقت میں. آج عبدالغنی بھنگڑا صاحب جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن یقین کریں کہ ان کی یاد ہمیشہ جب بھی آج نام آ گیا تو آنکھوں کے سامنے ان کے وہ تمام کارہائے نمایاں جنہوں نے فیڈریشن کے لیے، برادری کے لیے کیے ہیں، اور کس دلجوئی کے ساتھ کیے. ایک شخص المصطفیٰ سے لے کے اور اپنی جماعتوں سے لے کے پھر فیڈریشن کی حد تک ایک شخص یہ 24 گھنٹے میں یہ کام کر کس طرح سے دیکھا سر آپ نے ان کی ورکنگ کو؟ آپ المصطفیٰ کے وہ سیکریٹری تھے بھٹوا جماعت کے، اس وقت وہ سیکریٹری تھے اور ساتھ میں فیڈریشن کے سیکریٹری. تو ہم بولتے تھے کہ غنی بھائی آئیں جی عمر مطلب آپ کی ایج اتنی ہے اور مطلب یہ، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیشہ مسکراہٹ کے علاوہ بات ہی نہیں. مزاق ان کا جب غنی بھائی کے انتقال کا ہم کو ظاہر ہے ہمارا تو روز کا ہی وہ تھا، گیدرنگ تھی، تو رات کو جب انتقال کا فون آیا تو آپ یقین مانیں کہ ایسا لگا کہ کیا ہو گیا. آج ہم نے یاد کیا ان تمام مرحومین کو جنہوں نے دام درم سخن برادری کی خدمت میں اپنا حق ادا کیا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو تو پھر ہم دعا کریں گے اللہ پاک انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور کروٹ جنت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. سر تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلا. قادر عثمان صاحب، پھر مرحوم فاروق غازیانی صاحب بھی ٹیم کا حصہ رہے بہت، وہ بھی اللہ پاک ان کی بھی کامل مغفرت. آپ یہ خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ تمام احباب زیادہ یاد آتے ہیں، یہ ہم سے بچھڑے ہیں اسی دشت کی سیاحی میں. اب آج کل الحمدللہ شبیر ہارون صاحب جو ہے انہوں نے کمان سنبھالی ہے اور بڑے وائبرنٹ ہیں، بہت اوپن ڈسکشن کے حامی بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر کرنا ہے تو پھر اس طرح سے کرنا ہوگا، صرف لگی لپٹی کر کے یا صرف فوٹو سیشنز کر کے ہمیں نہیں کرنا. ہمیں گراؤنڈ لیول پر جو بنیادوں کو ٹھیک کرنا ہے، جو ہو سکتا ہے کہ نظر نہ آئے کسی کو لیکن آپ کا نام تا دیر یاد رکھا جائے گا. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں سر؟ شبیر بھائی نے گراؤنڈ لیول پہ کام کیا ہے، بنیادوں کو مضبوط کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو چند کام، ایک تو ڈیموگرافک سروے ہوا، ہیلتھ کارڈ ہوا، اس طرح کے یہ جو کام ہے الطاف بھائی یہ آگے جا کے ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوں گے. اور سے یہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو لوگوں نے فائدے اٹھائے، جو ہم برادری کے لوگوں نے، اور نون زکوٰۃ مطلب ایک بندے نے 5,000 دے کے 5 لاکھ کا فائدہ لے لیا، تو یہ کتنی اس کی. اور اس کے وائس میسیجز بھی ہیں کہ ایک بچی، اس بندے کی بچی تھی، وہ اے او کلینک میں ایڈمٹ ہوئی تھی، تو اس کا جو وائس میسیج تھا نا وہ مطلب سن کے ایسا لگتا تھا کہ یار محنت پاڑ لگ گئی. تو یہ جو شبیر بھائی کے یہ سارے کام، اور آگے انشاءاللہ ہاؤسنگ کے حوالے سے بھی آپ لوگ دیکھیں گے بہت بڑے بڑے کام ہونے جا رہے ہیں. اور فیڈریشن کی آئی ٹی کمیٹی نے جو رول پلے کیا اس پورے، یعنی کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ہماری میمن کمیونٹی کی جماعتوں کو، بلکہ میں کہوں گا کہ پورے کراچی میں تمام ہی بڑے بڑے آرگنائزیشنز کو پیچھے چھوڑ دیا. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ گوگل سرٹیفکیشن جو ہے یہ پہلی مرتبہ، یعنی کہ کراچی یونیورسٹی کو اتنی سرٹیفکیشنز نہیں مل پائیں. 500 میں سے 468 کا فگر، یا 500 کے کم و بیش قریب کا فگر جو رہا کہ ان کو سرٹیفائڈ کیا گیا ہمارے بچوں کو. یہ جو آئی ٹی کی مسلسل، میں یہاں جنید ڈوشکی صاحب اور اشرفی صاحب، انیس اشرفی صاحب، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آئی ٹی کے شعبے میں فیڈریشن کو اور ہماری کمیونٹی کو اتنا وائبرنٹ کر دیا ہے کہ ہر بچہ اب جو ہے وہ دور دور سے، اور صرف میمن کمیونٹی نہیں، اس سے کئی لوگوں نے استفادہ حاصل کیا ہے، کئی جماعتوں نے، کئی آرگنائزیشنز نے، اور کئی جو ہے وہ طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے. تو اس آئی ٹی کی جو کمپین آغاز ہوا، سے بھی 10 سال 2015 سے یہ آغاز ہوا، سلو کام چلتا رہا، لیکن یہ جو ابھی جو گوگل کا کام ہوا یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے الحمدللہ. اور اس کی جو تقریب تھی، آپ اس میں تھے نہیں تھے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ تقریب جو تھی وہ میمن فیڈریشن کے لیے نہیں بلکہ میمن برادری کے لیے خوشگوار دن کہ جتنی بڑی سپورٹ، جتنے بڑے پیسوں کی سپورٹ ملی، اور پورے پاکستان میں فیڈریشن کا نام آئی ٹی کے حوالے سے نمبر 1 آنا، یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میں بھی چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے پیچھے پوری ان کی ٹیم بھی ہوتی ہے اور آفس بیئررز کا بھی فل سپورٹ ہوتا ہے. شبیر بھائی بھی اس کو آئی ٹی کو زیادہ کر کے فوکس کرتے ہیں کیونکہ شبیر بھائی کی یہ فیلڈ بھی ہے.
اور پوری ٹیم ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور واقعی بہت محنت کا کام، بہت قابل ستائش کام ہے. اور اسے آپ چھوٹا مت سمجھیے گا. اور یہ سنا ہے عبید بھائی کہ اب یہ صرف جو 500 تک اب ہم پہنچے ہیں, یہ 500 پہ رکے نہیں ہیں, اب یہ اور آگے 1000 2000 تک جانے والے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, گریٹ, اور جائے گا. اور یہ اگر ہم اسی طرح سے محنت کرتے رہیں, فیڈریشنیں اور جماعتیں اپنے طور پہ محنت کر رہی ہیں, جڑے رہیے, ان سے کنیکٹڈ رہیے اور فائدہ اٹھائیے اس اپرچونٹی کا. یہ ڈالرز کے اندر جو ہے سرٹیفکیشن ملتی ہے, جو آپ کو فیڈریشن جو ہے وہ بہت ہی کم, انتہائی مختصر ترین جو ہے آپ جو فیسوں کے ساتھ یہ جو فیس ہوتی ہے نا, یہ سن کے ہم تو اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں, تو کبھی ہم کو بھی حیرت ہوتی ہے جی یار یہ 12 اترے جو تھی 5, مطلب اتنا بڑا فرق ہوتا ہے. اور ابھی رمضان سے کچھ 15 دن پہلے کی بات ہے, 2 لڑکے جو سیکھ کے گئے تھے عمان میں, ان کی جاب لگی ہے. تو یار ان کے دل سے, ان کی فیملی کے دل سے کیا دعائیں نکلتی ہوں گی فیڈریشن کے لیے. گیم چینجر یہ ہمارا آئی ٹی کا سیکٹر جو ہے نا, یہ کسی ملک کے لیے میں بتا رہا ہوں گیم چینجر ہوتا ہے, اور فیڈریشن نے اس پہ کام کیا ہے. خدا کرے کہ اس میں اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالے, اور ہم جو ہے اپنی کمیونٹی کے لیے کم از کم گیم چینجر بنے, اور ہمارے ان گھروں میں آسودگی آ سکے جو یقینی طور پر اس کے متحمل نہیں ہو سکتے آج کے اس دور کے اندر قصب پرسی کی حالت میں. ہماری دعا ہے کہ یہ بچے اسی طرح آگے جائیں, میڈیا اور آئی ٹی کی تعلیم حاصل کریں, اور دنیا بھر میں اپنے ملک کا اور اپنی کمیونٹی کا نام روشن کریں. آئی ٹی کے علاوہ ایک ایجوکیشن کا شعبہ بھی ہوتا ہے, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کی بات کروں, دوراجی ایسوسیشن نے بھی اس پہ بہت کام کیا ہے. دوراجی کمیونٹی ایک پڑھی لکھی کمیونٹیز میں سے ایک ہے. فیڈریشن بھی اس میں اپنا رول پلے کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس شعبے کو. ابھی اس میں بہت کام کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور بہت اچھا کام ہو بھی رہا ہے ماشاءاللہ. میں تو اس وقت بیٹھا تھا, پچھلے دنوں ایک میٹنگ چیئر کر رہا تھا, تو مجھے اس میں پتہ چلا کہ اب تک 300 لیٹرز نکل چکے ہیں جو یونیورسٹیز فیڈریشن کے ذریعے وہ دے رہی ہیں ڈسکاؤنٹڈ. جی بالکل. تو 300 لیٹر نکل چکے ہیں ماشاءاللہ. یار یہ کتنی بڑی بات, بہت بڑی بات. ماجو ہے, مجھے صحیح سب کے تو نام اقرا سے بہت, یہ سب اس پہ سوشل میڈیا پہ آتا رہتا ہے. تو میں تو اتفاق سے بیٹا, مجھے جب پتہ چلا 300 لیٹر, تو میں تو حیران ہو گیا کہ یار اتنا بڑا کام ہو رہا ہے ایجوکیشن میں. ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے انٹرویوز ہو رہے ہیں, اور ایسے کیسز آ رہے ہیں, اور مطلب اس میں باہر جانے والے بھی ہیں. بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ ہوگا مزید ضرورت. یہاں میں ایک ایڈیشن ضرور کروں گا ان تمام نوجوانوں کے لیے جو مختلف پرائیویٹ یونیورسٹیز کا حصہ ہیں. فیڈریشن اور ورلڈ ویمن آرگنائزیشن نے کئی یونیورسٹیز کے ساتھ MOU ڈسکاؤنٹڈ MOU کیا ہوا ہے. اس کا تعلق کسی ذات یا اس سے نہیں ہے, یہ پیورلی وہ ادارے جو ہیں اپنی انکم میں سے یہ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں, جس سے ہم کہتے ہیں وہ نیڈ بیسڈ نہیں ہوتا, پرفارمنس بیسڈ اور کوٹا بیسڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے ویمن کمیونٹی کے لیے کوٹا رکھا ہوا ہے. تو پلیز آپ ان اداروں سے پوچھیں کہ کن کن یونیورسٹیز میں آپ پڑھتے ہیں. اگر ان کا MOU ہے تو آپ کو صرف وہ لیٹر لے کے جانا ہے. کئی یونیورسٹیز کا ذکر میں یہاں کر سکتا ہوں, لیکن آپ پلیز جس یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہیں ایک دفعہ ضرور فیڈریشن اور WMO سے رابطہ کر کے ان سے پوچھیں کہ اگر MOU ہے تو آپ کو صرف ایک لیٹر لے کے جانا ہے, تو وہ پرٹیکولر ڈسکاؤنٹ کہیں 10% ہے, تو کہیں 20% ہے, کہیں 30% بھی ہے, اور کہیں 50% بھی ہے, تو آپ کو وہ ملتا رہے گا. اگر آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے, اس کو آگے ضرور بڑھائیے گا. سر فائنلی ہاؤسنگ کا ذکر بھی آپ نے کیا. ہاؤسنگ کی ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی کبھی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤسنگ کی ضرورت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. فیملیز بڑی ہو جاتی ہیں, لیکن اب سرمایہ اتنا نہیں ہے کہ لوگ 1 سے 2, 2 سے 3 یا 3 سے 4 کمروں کی طرف جا سکیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن کو اب اس پہ بڑا سیریسلی غور کرنا ہوگا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ شبیر ہارون صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ پوری طرح فوکسڈ ہے ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے. غور کرنا نہیں ہوگا, یہ غور ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہوگا. ہاؤسنگ کے حوالے سے ویمن فیڈریشن اس پہ کام کر بھی رہی ہے, اور چھوٹے پروجیکٹ کے حوالے سے اناؤنسمنٹ ہوئی بھی ہے, اور اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاؤسنگ جو ہے اب ٹارگٹ بنا لیا ہے انشاءاللہ فیڈریشن نے انشاءاللہ. تو یہ ہمیں گڈ نیوزز بار بار ہمیں ملتی چلی جا رہی ہیں, اور خدا کرے کہ ہم بھی کوئی ایسی سوسائٹی ایک بار پھر بنا سکیں. میں نے اس سے پہلے ہمارے پچھلے پروگرامز میں کہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ زیادہ فکر مند تھے اپنی کمیونٹی کے لیے, کہ انہوں نے زمین کے ٹکڑے اس وقت حاصل کیے. دوراجی ایسوسیشن اس کی مثال ہے, حسین آباد اس کی مثال ہے, اور بہت سارے ایسے علاقے جو ہیں شاید ہم وہ کام پچھلے 60-70 سالوں میں نہیں کر پائے جو انہوں نے اس وقت کر دیے تھے, اور زمین کا ٹکڑا لے کے اس پہ اپنی کمیونٹی کو بسا دیا تھا. خدا کے لیے آج جو زمینیں کچھ دور آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ٹکڑے لے لیجئے. آئندہ آنے والے دنوں میں جب یہ ضرورت بڑھے گی تو ہو سکتا ہے ہماری دسترس سے باہر نکل جائے. تو اب ہمارے آباء و اجداد, ہمارے جد امجد سے کچھ سیکھیے, وہ تمام لیڈران, وہ تمام جماعتیں, اور اس کام کو آگے بڑھائیں. آگے آنے والی ضرورتیں بڑی مشکل ہونے جا رہی ہیں. سر فائنلی پروگرام کم و بیش اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے.
کوئی میسیج دینا چاہیں ہماری کمیونٹی کے نوجوانوں کو، کیونکہ آپ اس جو ہے طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے نوجوانی سے آغاز کیا. آپ کم و بیش اب نوجوان تو خیر آپ اب بھی ہیں، لیکن اب جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بڑے جید لوگ ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں مختلف اداروں کی. تو کیا کہیں گے نوجوانوں کو آج کے اس موقع پر؟ نوجوانوں کی آپ نے بات کی تو مجھے ایک دو کیس ایسے یاد آ گئے نوجوانوں کے حوالے سے کہ جن کو جماعتوں نے یا اداروں نے سپورٹ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ پہ پہنچایا تو وہ خود اب آ کے جماعتوں کو پیسے دے رہے ہیں جنہوں نے کسی زمانے میں کسی بھی وجہ سے لیے ہوں گے. مجھے نہیں پتا سکا، میں ایک دو کیس میرے ذہن میں آ گئے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں، ہمارے نوجوان آگے آئیں اور اس نیت کے ساتھ آئیں کہ آج اگر مثال ہے ان کو کہیں ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت پوری کر دے، تو کل جب وہ کچھ بن جائیں تو اسی طرح یہ رقم آ کے واپس لوٹائیں. کیا بات ہے. اور اس جذبے کو آگے بڑھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، جماعتوں کو جوائن کریں، کسی بھی بہانے سے کریں، کرکٹ کھیلیں، پیڈل کھیلیں، کوئی ایجوکیشن کا کمیٹی میں آ جائیں، آئی ٹی کی کمیٹی میں اپنی اپنی جماعتوں میں جوائنٹ ہو اور میمن فیڈریشن کے ساتھ یونائٹڈ ہو جائیں، مل جائیں. کارواں اسی طرح آگے بڑھے گا کہ آپ آئیں گے، آپ کا دیا ہوا واپس جب سرکولیٹ ہوگا تو یہ سرکل جب پورا ہوگا تو یقینی طور پر ہم بہت آگے بڑھتے چلے جائیں گے. فائنلی آخری ورڈز دی میمن ٹی وی جس کے اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری سرپرستی فرمائی ہے، ہمیشہ ہمیں عزت دی ہے، ہماری ٹیم کو عزت دی ہے. جب بھی کوریج ٹیم پہنچتی ہے تو عبید چامڑیا کے الفاظ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کیسے رہتے ہیں علی گولڈن اور میمن ٹی وی؟ تو اس وقت جو ہے چھایا ہوا ہے ماشاءاللہ. علی بھائی ہمارے چھائے ہوئے ہیں، الطاف بھائی آپ بھی چھائے ہوئے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کا ایک ایک بندہ بہت عزت دیتا ہے، بہت محبت دیتا ہے، اور یہ عزت اور محبت ہی ہے جو ہم اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میمن فیڈریشن میں جب بھی میمن ٹی وی کو بلایا گیا یا میں نے جب دوراجی جماعت میں بھی میمن ٹی وی کو یاد کیا تو بے لوس کام کیا، بلکہ سامنے سے فون آیا کہ بس ایسا کتنے ہو گئے پوچھو 5 منٹ لیٹ تھی رہے ہیں 2 منٹ لیٹ تھی رہے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے کوریج دی اور سب کو دی، کسی کو چھپایا نہیں، ڈھکا نہیں، وہ فوٹو کاٹ دی اور یہ والا کام نہیں. بہت اچھا کام، میمن ٹی وی بہترین. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. اور ہمیں یہی سرپرستی چاہیے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بلا تفریق جو ہے ہماری کوریج کو آگے بڑھائیں. ناظرین کرام، ہماری اس ٹرانسمیشن کے اس آخری سیگمنٹ کا وقت کم و بیش اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور جس طرح سے اس سیگمنٹ کا آغاز کچھ الہان کلام کے ساتھ ہوا تھا، میں ضرور گزارش کروں گا حافظ ساحر ہاشمی صاحب سے اس طرح خوبصورت کلام کے ساتھ اختتام کیجیے ہماری ٹرانسمیشن کا. محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا. مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی، مجھے مل گئی منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا، ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، میرے پاس کچھ بھی، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا
زباں پر محمد کا. اس کلام کا اصلی کلام سے نظر کر رہا ہوں. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے, مزہ جب ہے سرکار, مزہ جب ہے ہمارا, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے, وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے, وہ دیکھو ہمارا. کرم کر دیجئے سوا ہے, کرم کر دیجئے زباں پر محمد کا. یہ نام کوئی کا بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد. محمد کا نام. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. اے اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے کاروبار کو اے اللہ اپنی آغوش رحمت میں جگہ نصیب فرما. ہماری دنیا بھی بھلی بنا, ہماری آخرت بھی بھلی بنا, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا, میدان حشر کی ذلت اور رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما دینا. اے اللہ اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما دینا. اے اللہ جس دن کوئی پیاس بجھانے والی چیز نہیں ہوگی, انسانیت پیاس کی شدت سے پریشان ہوگی, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دینا. اے اللہ میزان عدل جب قائم ہو ہماری نیکیوں کا پلڑا جھکا دینا. اے اللہ اپنے فضل سے جب نام اعمال اڑیں ہمیں نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرما دینا. اے اللہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز جہنم کے اوپر ایک پل ہے, اے اللہ بجلی کی کڑک کی طرح پار فرما کر اپنے فضل سے جنت الفردوس نصیب فرما دینا, اول وہلے میں نصیب فرما دینا. اللہ ہم کمزور ہیں, جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے, جہنم کی سزا بھگت نہیں سکتے. اے اللہ دنیا کی گرمی ہم سے نہیں برداشت ہوتی, اے اللہ اپنے فضل سے اول وہلے میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دینا, اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کی جنت نصیب فرما دینا. ایسی پاکیزہ زندگی بھی نصیب فرما, پاکیزہ موت بھی نصیب فرما, اور فکر آخرت بھی ہم سب کو نصیب فرما. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. پھر مسکرائی زندگی, آیا ہے رمضان, رب کی نعمت ہے رمضان, رب کی نعمت ہے رمضان.